محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک. الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں 2 ہفتے بعد دوبارہ یہاں پہ سب بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کی حکمتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے، جس کا ہمیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کہ ہم دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان بن کے زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ملے گی. جو ہمارا 2 ہفتے کا بریک تھا اس میں ہمارے پاس عید کے مواقع جو تھے، اس بہت سارے ایسے سچویشنز آئیں جس میں ہم لوگوں سے مل رہے تھے، گیدر اپ ہو رہے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ ٹریول کر رہے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ شادی میں بزی تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے گھر میں کچھ معاملات کو دیکھ رہے تھے. اپنی سیلف انالیسس میں جو ہے یا سیلف ورتھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو الحمدللہ کافی لوگ جو تھے وہ تھرو دس ٹائم پیریڈ ان ٹچ رہے اور وہ بتاتے بھی رہے کہ الحمدللہ اس پوری سورہ میں جو ہم نے رمضان میں کی، اس سے ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کیا فرق پڑا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ شامل ہو رہی ہوگی اور وہ اثر انداز بھی ہو رہی ہوگی. کچھ چیزیں آپ چھوڑ رہے ہوں گے، کوئی چیزیں آپ اڈاپٹ کر رہے ہوں گے. یہ سمٹم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خیر میں مبتلا کر دیا ہے. مَن یُرِدِ اللّٰهُ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ سمجھدار انسان ہو جاتا ہے اور وہ دین میں سمجھدار انسان ہوتا ہے. اور دین کا مطلب یہی ہے کہ اس کو دین کی سمجھ آتی ہے اور وہ دین اس نے دنیا میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. پہلے وہ وہی کھانا کھا رہا تھا، وہی زندگی جی رہا تھا، انہی لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا تھا، لیکن اب اسے سسٹم سمجھ آ گیا. اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ مجھے لوگوں کو کہاں کہاں ان کی پلیسمنٹ رکھنی ہے، مجھے ان کو کتنا اپنے سر پہ سوار کرنا ہے، مجھے ہر رشتے کو کتنی اہمیت دینی ہے. میں کہاں پہ انڈر ریٹ یا ایگزیجریٹ کر رہی تھی چیزوں کو. میں اپنی ذات کو جو ہے تکبر کے لیول پہ تھی، یا میں بالکل ہی لو سیلف اسٹیم پہ تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی اپنے آپ کو کہ میں بھی کوئی ورتھ ہے. مجھے بچپن سے ہی بتایا گیا کہ میں ورتھ لیس ہوں، میں تو اچھی شاپنگ نہیں کرتی ہوں، میں تو اچھے کام نہیں کرتی ہوں. امی بھی کہتی تھی تم تو بیکار انسان ہو، تم تو بوجھ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں، یہ انسان جو ہے قرآن جب پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں بالکل ہی ایسا جیسے ہم کوئی تخلیق کرتے ہیں نا، اپنی کوئی بھی چیز، ہم کو کھانا بناتے ہیں. یا میں دیکھ رہی تھی عید پہ لوگ اپنی ہاتھوں میں مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، مہندی کے ڈیزائن وہ فوراً اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں، یعنی کہ جو بھی ڈیزائن وہ بنا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اتنا اچھا میں نے ڈیزائن لگایا. تو ایک چھوٹے سے مہندی کے ڈیزائن پہ وہ اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈش بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈسپلے میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے ایک اچھی ڈش بنائی ہے، اس میں میں نے محنت کی ہے، اس کو میں نے نئی ریسیپی جو ہے نا اپنی کریٹ کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہم تخلیق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی چیزیں کریٹ کی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں امپورٹنس نہیں دیں گے؟ کیوں ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ ایک ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اس بیٹا بیٹی کی وجہ سے اگر کوئی زندگی میں اور رشتے یا دوست ہوتے ہیں اس کو وہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. بیویاں اسپاؤسز آ جاتے ہیں، شوہر یا بیوی ہوتا ہے اس کو بھی جج اپنے بچوں کے اکارڈنگلی کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ میرا بیٹا، اس کا شوہر کیسا ہے، یا میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کیسی ہے. تو اتنا پوزیسو ہوتا ہے کہ انسان اپنی کریشن کے لیے، جبکہ وہ اس کی اپنی سولری کریشن ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم اتنے سارا امپورٹنس رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں بتاتے ہیں. آپ الحمدللہ رب العالمین سے جب بات شروع کریں گے اور آخری آیت تک قرآن کی جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں، آپ کی فیلنگس کے بارے میں، ایموشنس کے بارے میں، لائف کے بارے میں، آپ کی تھاٹس کے بارے میں یہ سب چیزیں بتائی ہیں. آپ کے ہی سکون کے لیے سب چیزیں بتائیں گے. یہ پابندیاں آپ کے لیے ہی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف میں جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے تھے. میرے بچے بہت جب چھوٹے تھے، یعنی کہ کچھ 5-6 سال پہلے، وہ گروسری کرنے گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو وہ 2-3 فش جو ہے وہ لے کر آئے فش بول میں. اور انہوں نے کہا کہ مما یہ فش ہم لے کر آئے ہیں، اس کے لیے ہم فش فوڈ بھی لے کر آئے ہیں جو کہ فلیکس ہوتے ہیں اس کے. تو وہ جب لے کر آئے تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا یہ کتنا ڈالنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ صرف 2-3 فلیکس ڈالنے ہیں. اور 3-4 وہ فش تھی، چھوٹی چھوٹی کیوٹ سی ٹائنی سی فش تھیں وہ. تو بچوں نے کہا کہ مما 2 یا 3 فلیکس سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اسکول میں ہوں گے تو آپ نے ان کو فیڈ کرنا ہے، لیکن 4-5 نہیں ڈالنا. میں نے کہا یہ کیسے کھائیں گی؟ 2-3 فلیکس جو ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ پیٹ کیسے بھرے گا ان کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں، آپ کو نہیں پتہ زیادہ ہم ڈالیں گے نا تو یہ فش جو ہیں یہ ڈائی ہو جائیں گی. تو میں نے کہا اچھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ہے نا 2-3 فلیکس اس کے بہت کم ہوں گے. میں نے کسی دن 2-3 دن بعد جو تھا مجھے ایسا لگا کہ میں زیادہ ڈال کے دیکھتی ہوں، اور جس دن میں نے وہ 5-6 فلیکس سے 10 فلیکس کر دیے، وہ فش شام تک مر گئیں.
تو میرے بچوں نے آ کے مجھے کہا کہ مما آپ نے جو یہ فش فلیکس زیادہ ڈال دی تھی نا، دیکھیں اس سے ڈائی ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کم ڈالنی ہے؟ تو صرف اس چیز نے ہی مجھے ہلا دیا کہ میں اپنی طرف سے تو بہت سوچ رہی تھی کہ زیادہ فلیکس جو ہیں فش اس سے خوش ہوں گی، ان کو وہ ان کا پیٹ بھر جائے گا یا وہ زیادہ جلدی گرو کریں گی، لیکن وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کچھ کیپیسٹیز رکھی ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ زیادہ خوشی جو ہے، زیادہ نعمتیں جو ہیں، زیادہ کسی چیز کا کھا لینا، زیادہ کسی چیز کا زیادہ ٹائم سو جانا، زیادہ جو ہے بول لینا، دنیا میں زیادہ اپنے آپ کو اپنی دنیا میں انوالو ہو جانا، یہ میرے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ثابت ہوگا، آخرت کی تو بعد میں بات ہوگی، لیکن دنیا میں بھی میں بہت زیادہ بولوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ بولنے سے پھنس گئی ہوں، میں نے اتنا زیادہ غلط چیزیں بول دی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اب صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، زیادہ میں نے کھا لیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے اوبیز ہو گیا ہے، مجھے شوگر ہو گئی ہے، کوئی بھی چیز میں نے زیادہ کی ہے تو وہ اس چیز کا ایکسیسو ریٹ جو تھا اس نے مجھے ہلاکت میں ہی ڈالا ہے۔ تو ایک فش کے لیے کچھ فلیکس ہم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ باؤنڈریز نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ باؤنڈریز کیا ہیں؟ وہ جیسے بالکل میرا رویہ جو تھا کہ مجھے لگا کہ نہیں یہ اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا تو زیادہ دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دنیا میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی حاصل کر لو، یہ بھی کر لو، ایسے بھی حاصل کر لو، چھین لو، جھپٹ لو، دوسروں کے حقوق تلفی کر لو، کچھ بھی کر لو، بس دنیا جو ہے نا اپنی اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ، اور وہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے ڈیڈلی ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کی وجہ سے خود پریشان اور خود غمگین اور خود تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ تو ہے دنیا کی زندگی جس میں 40 سال 50 سال 60 سال زندہ رہ لوں گی، ایک زندگی ہے آخرت کی جس میں مجھے ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا، جس میں مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتانا ہوگا کہ میں نے یہ جو زیادہ زیادہ کرتی رہی، الہاکم التکاثر جو مجھے ہوتا رہا اس کی وجہ سے میں کیا ہوا، قبر میں تو میں گئی گئی، لیکن عین الیقین بھی پھر مجھے اب ہو گیا، اب مجھے حساب دینا ہے ان سب چیزوں کا، اور مسکین جو بہت سال پہلے ہم سے پہلے چلے جائیں گے جنت میں، وہ اسی لیے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس حساب کتاب کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو میں ایک جگہ پوسٹ پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت ہی امپریسو اس لحاظ سے لگی کہ وہ آپ کو نا کچھ کچھ چیزیں ایسے پوسٹ ہوتی ہیں جو آپ کو ریمائنڈر دے دیتی ہیں۔ ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی جو تھا نا وہ بہت غریب انسان تھا، اور وہ غریب انسان اتنا تھا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا میرے خیال سے وہ جوتے مرمت کرتا تھا، اسی کا بس سامان تھا اس کے پاس جوتے مرمت کرنے کا، اور وہیں پہ وہ سوتا تھا، وہیں پہ وہ کھاتا تھا۔ تو کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ میں اتنا غریب کیوں ہوں، اور میں جو ہوں نا اتنا جو ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نعمتوں میں جو ہے نا وہ دور کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس بارے میں سوچا کرتا تھا، لیکن وہ اس کو اس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اچھا وہ اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ جو سب لوگ ہیں یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں نا نعمتوں سے جو ہوں وہ دور بیٹھا ہوا ہوں۔ تو انسان کو جیسے ہمیں بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ سیلاب آ گیا گاؤں میں، اور سیلاب جب آیا تو اب جتنے بھی لوگ تھے، خاص طور پہ جو چودھری لوگ تھے اور جو وڈیرے لوگ تھے اور جو بھی امیر دو لوگ تھے اس کی نظر میں، وہ سب اپنا سامان پریشان ہو رہے ہیں، کوئی اپنے سامان میں لاد رہا ہے پوٹلیاں، کوئی کچھ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو سنبھال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ اس درخت پہ چڑھا اوپر، اور وہاں سے چڑھتا ہوا وہ سب کو دیکھ رہا تھا پریشان، کہ کوئی کچھ سامان پکڑ رہا ہے، کوئی کچھ پکڑ رہا ہے، کوئی اپنے ڈوبنے کی جو ہے نا نہ ڈوبنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی اپنے پیسوں کو وہ واٹر پروف کر رہا ہے، تو وہ اوپر سے دیکھ کے جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی وہاں سے گزرتا ہے، اپنا سامان تیرتا ہوا گزر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بڑا سامان ہوتا ہے اور مشقت میں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم اوپر کھڑے ہوئے ہم مسکرا رہے ہو سب پہ۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے آج ہی تو غربت کی چست آئی ہے، کہ مجھے آج ہی تو میں نے انجوائے کیا اپنی غربت کو، کہ آج مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جب پورے سب کے سب لوگ اتنا پیسہ تھا، اتنے بڑے بڑے حویلیاں تھیں اور گھر تھے، وہ بھی سب جو ہے نا پریشان پھر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے، ان کا سامان سب ڈوبتا جا رہا ہے، تو وہ ان کو میں دیکھ کے آج انجوائے کر رہا ہوں کہ میری غربت آج مجھے فائدہ دے گئی۔ تو بالکل مومن کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے جو اسے آخرت میں بھی فائدہ دے، اس کو چس آتی ہے آخرت والے دے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ جو ابھی میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں نا، جو ابھی میں کمپرومائزز کر رہا ہوں، جو صبر کر رہا ہوں، جو شکر کر رہا ہوں، اس کی چس مجھے کب آئے گی؟ اس کی چس مجھے آخرت میں آئے گی جب سب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، تو مسکین جب چلے جائیں گے نا فٹافٹ فٹافٹ جا رہے ہوں گے جنتوں میں، تو وہ جو لوگ تھے جو دنیا میں اپنے اوپر تھوڑا زوم رکھتے تھے، شو آف کرتے تھے، اپنی نعمتوں کو اظہار کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کوئی برانڈ ہیں، ہم کوئی انفلوئنسرز ہیں، اس دن جو ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ جو مسکین لوگ ہیں وہ چس اٹھا رہے ہوں گے، وہ چس لے رہے ہوں گے اپنی غربت کی، اپنی تکلیفوں کی، اور وہ نیور اینڈنگ لائف ہے، سوچیں۔ تو انسان جو ہے وہ یہ ضرور دیکھے کہ ہم قرآن سے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کتنا قریب ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان ہمیں یہ بالکل اچھے طریقے سے ہماری سائیکالوجی سیٹ کر دیتا ہے۔ کیا
سورہ لقمان میں بتاتا ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہیں سمجھداری حکمت کی چیزیں اس کتاب سے ملیں گی، اگر تم سمجھو گے غور و فکر کرو گے فوراً نہیں سمجھ بھی آئے گی تو 1 سال لگ سکتا ہے، 2 سال لگ سکتے ہیں، لوگ صحابہ کرام ایک ایک سورہ پہ بہت بہت سال لگایا کرتے تھے تو جا کے ان کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوتی تھی۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی چیز سمجھ آنا شروع ہوتی ہے اس کے بعد اس کا عمل چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پہلے تم عمل میں بہت اچھے ہوگے تو تمہیں حکمت ملے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے حکمت والی، ہدم و رحمت للمحسنین، تو اس کے لیے ایک ایٹریبیوٹ ہوگا اور اس سے تمہیں ہدایت اور رحمت مل جائے گی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، تو تمہارے کچھ ایکشن پلانز ہوں گے، ڈیلی روٹین میں تم کچھ کام کرو گے جو کہ کیا ہوگا، نماز اور زکوٰۃ کے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت اورینٹیڈ ہوگے، تمہیں دنیا میں کچھ ریٹرن نہیں چاہیے ہوگا، تو یہ ہم ان 2 ہفتوں میں پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم عید شوال کے دن سے لے کے پہلی شوال سے لے کے اب تک ہم یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم سے سمجھداری لی ہے، اب ہم نے ہر کام اپنا یہ سوچ کے کیا ہے کہ قرآن میں مینشنڈ ہے کہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اگر تو ہم نے اپنے ایکشن پلان قرآن کے اکارڈنگلی کیے ہیں تو ہم ایک سمجھدار انسان ہیں، چاہے مجھے کوئی بھی بیوقوف انسان کہہ رہا ہو، کوئی بھی کہہ رہا ہو کہ کتنی بیوقوف ہو تم، کتنی نا اہل ہو تم، کتنی نا سمجھ ہو تم، کتنی غیر ذمہ داری کا تم نے ثبوت دیے، تو لیکن مجھے اگر یہ قرآن میں مینشن ہے یہ کام کرنا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے اور میں وہ کر رہی ہوں تو میں کیا ہوں، سمجھدار انسان ہوں، کیونکہ یہ کتاب مجھے صرف اور صرف حکمت ہی اور سمجھداری کی باتیں ہی سکھاتی ہے، اور پھر میں اس سے گائیڈ لائنس لے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کی آہستہ آہستہ امپروومنٹ جو ہے، گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی اس ٹائم پہ کھانی ہے، اسے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، تو ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دوائی ڈاکٹر نے دی تھی وہ افیکٹو تھی نہیں تھی، اس کے بعد ہم اس کو میڈیسن کو یا اس پرسکرپشن کو چینج کر لیتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہدم و رحمت للمحسنین جو ہے، تو محسن جو ہوتا ہے وہ گائیڈ لائنس لے رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہر ایکٹ جو ہے وہ بڑا پرفیکٹ ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں پچھلا والا جو میں نے کام کیا تھا یا کل کا جو روٹین تھی اس میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، تو اب میں یہ غلطی نہیں کروں گی یا کروں گا، اور پھر رحمت ملتی ہے اس کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص ایک رحمت مل رہی ہوتی ہے، اس کے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ بہت زیادہ ایفرٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے، جبکہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے وہ ساری ایفرٹس خود ہی کر رہا تھا، خود ہی میک شور کر رہا تھا کہ میں اپنے سارے کام کروں، الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روز ملنے جا رہا ہوتا ہے، بار بار ریمائنڈر، جیسے آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتے کلاس نہیں ہوئی تو ایک گیپ آیا ہے نا، تو سوچیں اگر نماز بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ آپشنل ہے، آنا ہے آ جاؤ، یا 2 ہفتے کی بریک لے لو، 3 ہفتے کی بریک لے لو، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے ملتے؟ تو کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمپلسری کر دیتے ہیں، ہمارے لیے لنک بھیج دیتے ہیں، جو کہ لنک کیا ہے، اذان، اذان کی فارم میں لنک آتا ہے کہ بھئی آ جاؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو ہم بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے ہمیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا بھی لنک ہمیں ایسی دیا ہے تاکہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کنیکٹڈ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو میں ان کو بائی فورس ہی بلا لوں، میں ان پہ وہ لاگو کر دوں، میں ان کو فرض کے لیول پہ لے جاؤں، ان کا نماز نہ پڑھنا کفر کے لیول پہ بتا دوں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں کانشیس ہو جائیں اور یہ لوگ جو ہیں اس کو امپورٹنس کو سمجھیں، اور یوتون الزکاۃ، اور پھر وہ اپنی تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آگے ساری آیات جو حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کریں گے وہ تزکیہ نفس کی آیات ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا تزکیہ نفس کیسے کیا، وہ ایک پیرنٹنگ میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ایک ایسا پیرنٹ کر رہا ہوتا ہے جو خود ایک تزکیہ نفس سے گزر رہا ہوتا ہے، جو یقیمون الصلاۃ کر رہا ہوتا ہے، یؤتون الزکاۃ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت اورینٹڈ ہونا، یہ اگر ہمارا کانسیپٹ آخرت کا صحیح ہے تو ہماری باقی سارے معاملات صحیح ہیں، ورنہ ہم بہت شیلو لیول پہ زندگی گزاریں گے، ہماری بہت ایوریج لیول پہ زندگی ہوگی کہ ہم جو بھی کر رہے ہوں گے ہمیں پتا ہوگا بس ابھی ابھی ہو جائے، اس کا مجھے رزلٹ جو ہے نا رات تک مل جائے یا اگلے ہفتے تک مل جائے، 1 مہینے تک مل جائے یا کچھ سالوں تک مل جائے، لیکن وہم بالآخرۃ ہم یوقنون کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ دنیا میں کوئی بھی سمجھدار نہیں کہے گا، ان کو آخرت میں لوگ کہیں گے کہ وہ یہ تھے سمجھدار لوگ، یہ تھے وہ انٹیلیجنٹ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت بنا لی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اس پہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، جو کہ یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ ہم بہت جگہوں پہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہمارا بولنا، ہماری جہاں جہاں بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جن جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بول کیا رہے ہوتے ہیں، کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وقت کتنا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس اسکرین آ گئی ہے ان میں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں کور کی تھی، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان 2 ہفتوں میں کوشش کی ہوگی کہ اپنا جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں، پروڈکٹیو چیزوں میں، اور ایسے اسکرین ٹائم میں آپ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ جو ہیں وہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹڈ فیل کریں، آپ تخلیق پہ غور و فکر کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کا ایمان بڑھائیں، کیوں؟ کیونکہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، نان سیریس ماحول، نان سیریس لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، آپ کو
عذاب و مہین کی طرف لے کے جائیں گے، رسوا کر دیں گے۔ اور آپ خود دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہے کہ کوئی بھی آپ میڈیا میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ہر کوئی جو ہے وہ کنٹروورسیز کا شکار ہے، ذلت کا شکار ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذلیل کمنٹ آ ہی رہے ہیں۔ ذلت ایسی ہو رہی ہے، ذلت ایکچولی ذلل سے نکلا ہے، ذلال، اس کو کہتے ہیں جھکنا، جھک جانا اپنی ہائٹ سے تھوڑا، جیسے ہم کبھی کوئی ایسا وہ ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے جس میں ہم پوری ہائٹ کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے تو تھوڑا جھک جاتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ذلل، ٹھیک ہے، زلال کہتے ہیں۔ تو ذلت بھی یہی ہوتی ہے، ذلیل بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اپنا ایک بنایا وہ اسٹیچر بنایا ہوا ہو، اپنا ایک کریڈیبلٹی بٹھائی ہوئی ہو، لیکن وہ اگر صرف دنیا کے لیے بنائی ہوئی ہے، دنیا کے مقصد اور دنیا کی سکسیس حاصل کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر وہیں سے ذلیل کرتے ہیں، وہی لوگ اس کے لیے جو ہے وہ ذلت کا سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں، وہی لوگ اس کو ایسے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے وہ کام کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آخرت اورینٹیڈ نہیں ہوتا، لو اورینٹیڈ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ایسے بلنڈرز مارتا ہے۔ تو عذاب مہین جو ہے وہ ایسا عذاب ہے جو انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، وہ کنٹروورسیز کا شکار رہتا ہے، بیک ٹو بیک کنٹروورسیز آ رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں، وہ کسی کے لیے رول ماڈل نہیں بن رہا ہوتا ہے، اور بن بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا برا رول ماڈل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب آیات بھی اس کو بتائی جاتی ہیں، اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریمائنڈرز نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ایک انسان جو تھا وہ غلط زندگی گزارتا رہے 10 سال، 15 سال، 20 سال، لیکن اب کیا ہے کہ اب اس کو کوئی نہ کوئی ریمائنڈر دے دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تمہارا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس بولنے کی بہت اچھی قوت ہے، تمہارے پاس لکھنے کی بہت اچھی قوت ہے، تم بہت چار لوگوں میں بیٹھ کے، یا اچھا تمہارے اپنے بچے یا میاں یا بیوی یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے بہن بھائی ہیں جو تمہاری سن لیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرو جو ان کی بھی بہتری کا، ان کی اخلاق کی تربیت ہو اور تمہاری بھی اس میں جو ہے وہ بہتری ہو۔ لیکن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ ایگوئسٹک ہو جاتا ہے۔ اور ایگوئسٹک کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو یہ ڈھاک بٹھائی ہوئی ہے، اس میں کسی کو کریڈٹ کیوں دوں، اللہ کو بھی کریڈٹ کیوں دوں میں؟ اور ایگو کو لے کے ہمارا انداز ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ ایگو یا انا ایک نیگیٹو سی فیلنگ ہے نا، ایک عجیب سی غلط چیز ہے، جو کہ کیا ہے کہ اوور کمنگ یور اینمی، یہ ایگو میں آ جاتا ہے ہمارا۔ کانکرنگ یور ایگو از اوور کمنگ یور اینمی۔ اب آپ کی زندگی میں کوئی دشمن ہوتے ہیں، اب آپ ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو نیچے بٹھانے کے لیے آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو پھر آپ اس کے لیے ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے دشمن کیا کہیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا اور دعا کا مفہوم ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میرے دشمنوں کے مجھ پہ ہنسنے سے میں پناہ مانگتا ہوں، کہ میرے دشمن ایسا وقت مجھ پہ آئے کہ میں ایسا کوئی کام کر بیٹھوں کہ میرے دشمن مجھ پہ ہنسے، وہ میرا مذاق اڑائیں، وہ مجھے بلٹل کریں، وہ کہیں دیکھا اس کے ساتھ کیسا ہوا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ہمارے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جو میرا انیمی ہے، میرا اپنا نفس، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کانکر کرنا ہے۔ یہ ایگو کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا اپنا ایک نفس ہے جس کو مجھے کانکر کرنا ہے، جس کو مجھے اونچا کرنا ہے۔ تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق، ہمیں جو ہماری ایگو ہے اٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ، ایگو شوڈ بی ڈیمولشڈ، یہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری ایگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نیگیٹو کونوٹیشن کے ساتھ استعمال جو کرتے ہیں ایگو، اس کا جو ہے ہمیں صرف دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ obsession with yourself۔ تو مستکبرن کأن لم یسمعها کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کی آیات جب اس کو بتائی گئیں تو اپنے ساتھ اتنا obsessed تھا، اپنی ذات میں اتنا خوش تھا، اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھ رہا تھا کہ اس کو لگا کہ آئی ایم دا ون، دیٹس اٹ، جو میں پلان کروں گا دیٹس اٹ، جو میں سوچوں گا دیٹس اٹ، اس میں اب کوئی چینجز نہیں آئیں گی، میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہوں، میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو اوور ویلیو کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھا لینا، یہ اس کی آئیکونک مثال قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی دی ہے کہ اس کی اپنی میجسٹی تھی، اور جب اس پہ وہ بات کرتا تھا تو کہتا تھا کہ میں جو دکھاؤں وہ دیکھو، میں جو کہوں وہ کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلیٰ، میں ہوں جو پاور رکھتا ہوں۔ تو تکبر جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے کہ ایک خاص لینس دے دیتا ہے، اس لینس سے وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ایگوئسٹک انسان کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر شخص مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے، ہر شخص میری پوزیشن کو جسٹیفائی کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ زبانی کلیم کریں، لیکن ہم اپنے ایکشنز، اپنے چوائسیز، اپنے لائف سٹائل سے یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی شوڈ بی ہرڈ، آئی شوڈ بی لسنڈ، اینڈ آئی شوڈ بی گیون دا ڈیو رسپیکٹ جو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو انسان جب متکبر ہوتا ہے
وہ جب اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی تو وہ کہتا ہے میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے، میری ایگو تھی جو میں جس کی وجہ سے میں اب جو ہوں نا کچھ نہیں سنوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس کو سنائی جا رہی تھی لیکن اس نے ایسا پریٹینڈ کیا، اس نے ایسا فیک کیا، اس نے ایسا اپنا جیسچر شو کیا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے۔ تو کیا میں اور آپ اس لیول پر ہیں؟ کیا میں اور آپ ایگوئسٹک ہیں؟ اللہ کی آیات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، ابھی کیا، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو فلاں زندگی میں معاملات آنے ہیں، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو یہ معاملہ، ابھی تو شادیاں چل رہی ہیں، ابھی تو جو ہے نا وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ہم اکیلے رہ رہے ہیں، ابھی شاید کچھ نہ کچھ ہم کریئر اورینٹیڈ یا بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، بہت سارے بہانے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ لم یسمعها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گویا کہ سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ 10 سال بعد کام کرنا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی کریں، ابھی ہی یہ کام کرنا ہے، جس سچویشن میں ہیں، جو بھی چیز سنوا دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ آپ کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ تھی اس وقت کرنا۔ مشکل سے کریں گے تو زیادہ اجر ہے، آسانی سے کریں گے تو بھی اجر ہے۔ تو بہانے بنانے والا کیا ہے کہ انفی اذنیہ وقرا، جیسے اس نے اپنے کانوں میں کیا لگایا ہوا ہے، جیسے ہیڈ فونز ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے، بس دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس، لیکن آواز نہیں گئی ہے کانوں میں، سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ کوئی چیز کانوں میں جاتی ہے تو انسان اس کے لیے فوراً جو ہے وہ کوئی ریئیکشن دیتا ہے، تو انہوں نے کوئی ریئیکشن ہی نہیں دیا۔ کوئی بات بتائی گئی، نماز پڑھ لو اچھا دیکھیں گے، یہ کر لو اچھا دیکھیں گے، بس یہ معاملہ۔ فبشروا بعذاب علیم، تو ان کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، پین لیس لائف کے لیے، پین فل عذاب، پین فل آفٹر لائف بتا دو ان کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ اور اس کی جو آپ کے سامنے تفسیر رکھی گئی تھی وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، جا کے دوبارہ ضرور دیکھیے گا کہ جنت جو ہے نا، اگر ہمارا اس کے بارے میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہوگا نا، اور بار بار ہم یہ ریوائز کریں گے کہ جنتیں آخر ہیں کیسی، تو پتہ چلے گا کہ نعمتوں بھری جنتیں ہیں، یہ کوئی کم آنر نہیں ہوتا ہے۔ نعمتوں بھری جنت کا ہونا، یا ایسی جگہ کا مل جانا، ایسے انعام کا مل جانا جس میں ہمیں کچھ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، کوئی چیز نہ لگانی پڑے، بس بیٹھے بٹھائے ہمیں سب کچھ مل جائے، تو اس کی وجہ سے انسان پھر دنیا میں تھکنے کی کو پریفر کرتا ہے، پھر دنیا میں تھکنے کو چوز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تھک جاؤں تھوڑا سا، کیونکہ وہاں جا کے مجھے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی، جنات النعیم ہے، نعمتوں بھری جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں ہے، خالدین فیہا، اور وہاں پہ میں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، میں نے کوئی نکال تھوڑی نہ دیا جانا ہے کہ میں کوئی 10 سال کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 سال کا پلان دی ہے، بس نیور اینڈنگ لائف ہے، رہتا رہوں گا وہاں پہ میں، اور اس کو انجوائے کرتا رہوں گا۔ وعد اللہ حق، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ لقمان میں ہمیں بتایا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے اپنے آپ کو، یا ان وعدوں کو، ان چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بس سن لیا اور سمجھ لیا اور بس سمینا بات آنا کر لیا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، کائنات میں ہی دیکھ لو، جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو چیزیں تمہیں میں نے کی ہیں، وہ تمہارے اپنے ایمان کے بوسٹ کے لیے بہت کافی تھی۔ جیسے میں اپنے بچے سے یہ کہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کھانا کون بنا کے دیتا ہے، کبھی وہ میری نافرمانی کرے تو میں یہ بولوں گی نا اس کو، یا ہمارے امی ابو بھی ہمیں بولتے تھے، یا ہمارے ہسبینڈ اپنے بچوں کو بولے، یا وہ ہمیں بولیں کہ تمہیں بھائی کون کھانا دیتا ہے، کون پینا دیتا ہے، کون تمہارے خیال رکھتا ہے، تو تم کیوں میری بات نہیں سن رہے ہو، یا تم کیوں ہماری ناشکری کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو۔ ہم بچوں کو بھی یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خود بھی عقل استعمال کرو، کہ تم کہہ رہے ہو فلاں پیرنٹس بہت اچھے ہیں، فلاں آنٹی بہت اچھی ہے، فلاں انکل بہت اچھے ہیں، آپ ہمیں یہ نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے، تو ہم ان کو ایک ایک چیز گنواتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کون لے کے جاتا ہے اسکول، کون وہاں سے لے کر آتا ہے، کھانا کون کھلاتا ہے تمہیں، پلے ایریا کون لے کے جاتا ہے، تو بچے بھی، پھر ہم بچے بھی واقعی امی ابو کا تھینک یو بولتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو ہے واقعی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ واقعی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، ایموشنلی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی سوچوا رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ میری عبادت نہیں کرنی، میری تخلیق پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لو، کیا یہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، کہ اوپر بڑے بڑے آسمان دیکھو، اور بڑے بڑے آسمان کیا ہیں کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے چھت ہی چھت ہے، مطلب کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، ہاتھ کوئی جہاز، کوئی راکٹ کچھ ٹچ ہی نہیں کر سکتا آسمان کو، اتنی ہائی سیلنگ ہے اس زمین دنیا کی۔ اور اگر آپ ابھی گھر دیکھیں، جو آج کل جو بہت اچھے جو گھروں میں شمار ہوتے ہیں، ماڈرن ہاؤسنگ چل رہی ہے، کنسٹرکشن چل رہی ہے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کو سب سے بڑی جو فیچر بتاتے ہیں اس گھر کا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی سیلنگ بہت اونچی ہے۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے سیلنگ ہوتی تھی نا کہ 2 منزلہ بن گیا، 3 منزلہ بن گیا، اب 5 مرلہ گھر، 10 مرلہ گھر، ایک کنال کے گھر کو بھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا اونچا گھر، جیسے آپ انٹر ہو تو اوپر تک سیلنگ جا رہی ہوتی ہے، اتنا اونچا گھر، اور یہ بڑا اچھا فیچر بتایا جا رہا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح تمہاری چھت کیسی ہے، سیلنگ تمہاری کتنی خوبصورت ہے، اور وہ سیلنگ اس لیے ہے کہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکے، تمہیں باقی چیزوں سے جو ہے جو ہارم پہنچنے والا ہے، گیسز کا مجموعہ ہے، اس کی وجہ سے تم جو ہو پروٹیکٹڈ فیل کرو، تو یہ صرف خوبصورتی کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تو ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں کا خیال رکھا، لیکن غور و فکر کرنا ضروری ہے نا اس کے لیے۔ جب ہم دیکھیں گے ہی نہیں چھتوں کو، سر فون سے اٹھیں گے ہی نہیں، موبائل میں ہی سر گھسے رہیں گے، تو چھتوں کو کیسے دیکھیں گے؟ اپنے گھر کی چھتیں ہی نظر نہیں آ رہی ہیں، تو چھت پہ جا کے اللہ کی قدرت کو دیکھنا، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو میں نے ماؤنٹینز بنائے ہیں، وہ میں نے لیے ایک طرح سے تمہارے لیے اس تمہاری اپنی سیفٹی کے لیے تھے، کہ تم جو وائبریٹ زمین کر رہی تھی، تو اس کے لیے میں نے وہ پہاڑ بنا دیے، جو کہ تم کبھی جاتے ہو تو ماؤنٹینیس سائڈ پہ جاتے ہو تو انجوائے بھی کرتے ہو، دیکھتے بھی ہو، پہاڑ دیکھ رہے ہوتے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ خوبصورتی کے لیے ہیں بلکہ وہ تمہاری جو زمین ہے اس کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے، اسٹیبل کیا ہوا ہے، تاکہ تم آرام سے چل پھر سکو۔ میرا چلنا پھرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور میں سکون سے چلنا پھرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند تھا کہ انہوں نے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے۔ کبھی آپ ٹریمپولین میں، اگر آپ نے دیکھا ہو بچے ٹریمپولین میں جمپ جمپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں ٹریمپولین میں اور بچے جمپ کر رہے ہوں، تو آپ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، آپ بھی ساتھ ساتھ اچھل ہی رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کبھی آپ کا والٹ گر رہا ہوتا ہے، کبھی موبائل گر رہا ہوتا ہے ہاتھ سے، کبھی اسکارف ادھر سے ادھر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے وہاں پہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل یہی والی حالت ہوتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین پہ، کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اور ڈھلک ڈھلک کے اور اسموتھ واک ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ہمارا اسموتھ واک کرنا کتنا بہترین عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، اس کی نعمت کا شکر ادا کیا ہم نے۔ ابھی یہاں پہ جو زلزلہ آیا ہے تھائی لینڈ میں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اب وہ کلپس ریلز آ رہی ہوتی ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ذرا سی زمین دو تین سیکنڈ میں جو وہ ہلنا شروع ہوئی ہے اور چیزیں گرنا شروع ہو گئیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کے بھاگے جہاں بھی جو تھا، کوئی ٹیبل انڈر دا ٹیبل جو چھپ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، سوچیں 2-3 سیکنڈ میں انسان انسٹیبل ہو گیا ہے۔ تو ہم کتنے کتنے سال جو ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اکڑتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ تکبر ہی ختم نہیں ہو رہا، جیسے ہم نے کوئی فتح کر لی ہے زمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تمہارے لیے میں نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ فہذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، میں نے تمہارے لیے تخلیق کیا ہے یہ۔ اب تم میرے علاوہ جس سے بھی انسیت رکھ رہے ہو، ایسوسیٹ کر رہے ہو مجھے، تو مجھے دکھا دو ان کی کوئی تخلیق، کوئی ہے تمہارے میرے لیول پہ کوئی کام کر رہا ہو، تمہارے میرے لیول پہ آ کے تمہیں جو ہے وہ تمہاری پروٹیکشن کر رہا ہو، تو مجھے لا کے دکھا دو۔ سمپل سا چیلنج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ آپ لے ہیں چیلنج، میں بھی لیتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چیلنج کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں لا کے دکھاؤں آپ کو، تو ھذا خلق اللہ فارونی، یہ تو میری تخلیق تھی، فارونی تو مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونی، کہ تم میرے علاوہ جن جن کو پوج رہے ہو، صبح شام میرے علاوہ جن جن کو خوش کر رہے ہو، انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، سوائے سے کہ تمہیں ہرٹ ہی کیا ہو انہوں نے، سوائے سے کہ انہوں نے تم پہ پریشر ہی ڈالا ہو، تم سے ڈیمانڈ ہی کی ہو، تو بلی ظالمون فی ضلال مبین، تو تم لوگ تو ہو کیا ظالم، کیوں؟ کیونکہ تم کھلی کھلی گمراہی میں ہو، ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہو جس کا کوئی حاصل وصول ہے ہی نہیں، گمراہی میں ہو، کیونکہ تم کسی کو بھی خوش کرو گے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، اور وہ خوش ہو بھی جائے گا تو بھی تمہیں کیا دے دے گا، وہ ایک تھینک یو، ویری گڈ، یو آر اے گڈ پرسن، بس یہ کمنٹ ملیں گے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا انعام کے طور پہ، اور کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بہت کچھ دینے کی بات کر رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں انبیاؤں سے ہٹ کر، ایک عام انسان کی، جو کہ کون تھا؟ ایک حکیم انسان تھا، وائز مین تھا، جو واقعی تخلیق کو بھی غور و فکر کر کے اس نے کیا کیا؟ حکمت لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دے دی، اور وہ کیا کیا اس نے حکمت لے کے؟ انشکر للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا حکمت لے کے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک انسان شکر گزار انسان بن جاتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور و فکر کرنے والا ہو، زلزلہ دیکھ کے وہ کہے الحمدللہ، پہاڑوں کو دیکھ کے وہ بولے الحمدللہ، کھانے کا کھا کے ہضم، جب وہ کھانا ہضم ہو جائے تو بولے الحمدللہ، چھوٹی چھوٹی پورا دن ہمارا ختم نہ ہو اس بات پہ کہ ہمارے منہ سے کچھ اور نکلے ہی نہ، 33 ٹائمز الحمدللہ نماز کے بعد کہنا تو الگ ہی ہے، وہ جو ہم ایک دفعہ دو دفعہ دل سے نکلتے ہیں الحمدللہ، یہ کیسے کر دیا اللہ نے، وہ جو ہے معاملہ ہے نا انشکر للہ، وہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے، اور وہ بہت ہی جینون نکلتا ہے ہمارے دل سے، جب واقعی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا تھا اور اللہ نے کیا۔
میں نے اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی دعا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی اس پوری سچویشن میں. انشکر للہ. کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے یہ اس کو خود اچھا فیل کراتا ہے، وہ خود اپنے آپ کی اچیومنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی سائیکولوجی کے لیے، اس کی اپنی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. تو یہ یاد رکھو کہ جو کوئی بھی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، کفر کا مطلب ہے ناشکری کرنا، انکار کرنا کہ نہیں اللہ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے اللہ نے دیا لیکن اس میں تو فلاں بھی تو پیر بابا بھی شامل ہیں، فلاں وسیلہ بھی تو ہمیں بنانا چاہیے، فلاں بھی تو کرنا چاہیے، بہت ساری لاجکس لے کر آتے ہیں. فمن کفر، تو جس نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ نے یہ کام اکیلے ہی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اکیلے ہی کرنے والے تھے، فإن اللہ غنی حمید. تو جس بھی پیر بابا کو آپ ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ شریک، یا اپنے کسی رشتے دار کو، یا اپنے کسی اپنے آپ کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ نہیں میرا بھی اس میں کوئی انپٹ ہے، میں نے بھی بچوں کی تربیت کرنے میں، میں نے بھی اس گھر کو بنانے میں بڑا کوئی رول پلے کیا ہے، میں ہوں جس نے قربانیاں دی ہیں، میں ہوں جو لے کے سب معاملات چلی ہوں، تو غنی حمید. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تو بے نیاز ہوں، تمہارے ہونے سے پہلے بھی سب معاملات چل رہے تھے، کسی بھی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سب معاملات چل رہے تھے، کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد بھی معاملات چل رہے ہیں. کسی انسان کا ہونا نہ ہونا جو تھا وہ اللہ کے کام میں رکاوٹ یا بڑھوتری کا باعث نہیں تھا. تو غنی حمید جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بے نیاز بھی ہوں اور حمید بھی ہوں، تعریف والا ہوں، میری تعریف ہو ہی رہی ہے. تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر لے گا، تمہارے منہ سے نکلتی تو بہت اچھا تھا، تم بھی اس گروپ میں شامل ہو جاتے. کس گروپ میں؟ جو لوگ گریٹیٹیوڈ شو کر رہے ہوتے. تمہارے لیے اچھا تھا کہ تم اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے، تم نہیں کرو گے تب بھی کیا ہے، حمید، میری تعریف ہو رہی ہے. کوئی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی ہے جو ریورٹ ہو گیا ہے، کوئی ہے جو کرسچن تھا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ کہہ دیا اس نے، اس کو میری چیزوں کی نعمتوں کی قدر ہو گئی ہے. تمہیں نہیں ہوئی ہے تو حمید تمہاری تعریف نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جب لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لقمان علیہ السلام، حکیم لقمان جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ اب لقمان علیہ السلام کو حکمت ملی، شکر گزاری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا، ناشکری سے پرہیز کیا. تو انہوں نے سب سے پہلا کام اب سرکل سے نکل کے، اپنے سرکل سے، اپنی ذات سے نکل کے کس پہ کیا؟ لوگوں پہ کیا. کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کبھی کبھی اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اپنی اس کو پراپرٹی سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ میری چیز ہے، میرا علم ہے، میری شکر گزاری کا رویہ ہے، بس میں اپنے تک رکھوں، میں کیوں کسی کو بتاؤں، میں کیوں دوسرے لوگوں کو بھی یہ نعمت جو ہے نا اس سے مستفید کروں، اچھا ہے نا میرا جب تعریفیں ہوں، میرا ہی جو ہے نا ایک پروفائل اچھی رہے، دوسروں کو میں انوالو کیوں کروں، یہ ریسیپی میں دوسرے کو کیوں بتاؤں کہ اس کا بھی جو ہے نا کھانے ڈش میں جب ٹیبل لگے تو پتہ چلے کہ اچھا یہ ریسیپی جو ہے نا ہے تو میری لیکن تعریف اب اس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا میں کوئی سٹے پیسے بتا دوں جو کہ جس نے مجھے فائدہ دیا، میں کسی کو کیوں بتاؤں کہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے، اس کی تعریف ہوگی، تو یہ میرا سیکرٹ ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حکیم انسان، سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے سرکل کو بڑھاتا ہے، اپنے دائرے کو بڑھاتا ہے، اپنے کلسٹر کو بڑھاتا ہے. کیسے؟ کہ وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ سورہ تحریم کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان، تم لوگوں کے لیے لازم ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو پھر پہلا سرکل اس کا کون سا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں اب کانشیس ہو جاتا ہے کہ اب ان کو مجھے جو چیز مجھے سمجھ آ گئی ہے میں ان لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے، ذمہ داری ان کی ہدایت کی میرے اوپر نہیں ہے، بتانا البتہ میرے اوپر ہے کہ میں ان کو گاہے بگاہے جو ہے انفارم کرتا رہوں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں اب شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، اب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کنسیڈر کریں، ریکگنائز کریں، ایکنالج کریں. تو حکیم لقمان نے بھی بالکل ایسا کیا اور کیا کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہ پیرنٹنگ کا ایک بہترین سٹائل ہے. بہترین کیا؟ کہ ایک انسان پہلے تو اپنے اوپر کام کرے، اپنی پروگرس پہ، اپنی امپروومنٹ پہ، اپنے تزکیہ پہ کام کرے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے، اپنا عمل درست کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی رسپانسبلٹی پھر بن جائے گی، یا اس کی رسپانسبلٹی پہ اس کے باقی بچے یا اس کے میاں بیوی، اگر شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر یا ماں باپ، اس کی رسپانسبلٹی بن جائیں گی. اور سب سے بڑی جو انسان کی رسپانسبلٹی ایک ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ کیا ہے؟ اولاد. انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں میں تو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن باقی لوگ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ چھوٹی عمر سے نہیں ملتے ہیں. ماں باپ ہمیں جب ملتے ہیں اور ہمیں جب سمجھ آتی چیزوں کی تو وہ ان کی ایک ماشاء اللہ سے ایج ہو چکی ہوتی ہے، انہوں نے زندگیاں گزاری بھی ہوتی ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ زیادہ، ہم نے تم بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. حالانکہ بہت سارے ماں باپ کے بال صرف دھوپ میں ہی سفید ہوئے ہیں، ان کے عمل سے، ان کے طریقوں سے، طور طریقوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعی
بال سفید ہونا عام زندگی میں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے واقعی اپنے آپ کو تھکایا ہے، کہ ہم نے اپنی کیئر نہیں کی، ہم نے ہیئر کلر نہیں لگایا، اپنی سیلف گرومنگ پہ کام نہیں کیا، ہم نے صرف جو ہے نا اپنی آخرت پہ کام کیا، اس کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو، اپنے بالوں پہ، اپنی باقی چیزوں پہ توجہ نہ دی ہو، تو ہمارے جو چہرے پہ جھریاں ہیں، ہمارے جو بال گرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس وقت آخرت اورینٹیڈ ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں کے بال آپ کو واقعی گرے نظر آئیں گے، یعنی کہ وہ محاورتاً ہی نظر آئیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے بال گرے ہوں یا سفید ہوں، لیکن کچھ ماں باپ یا کچھ لوگ آپ کو لٹرلی نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے سفید کیے. دھوپ میں کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں کیا زندگی میں، کچھ نہیں سیکھا زندگی میں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ حاصل وصول نہیں کیا، بس ایسی زندگی گزاری جس میں ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت اسٹرگل کی کیونکہ دھوپ میں کھڑے رہے ہم، لیکن وہ صرف اور صرف دنیا بنائی اپنے بچوں کی، ان باپ اور باپ نے صرف اور صرف دنیا کے لیے، بچوں کے لیے اپنی دنیا کو خوار کیا. انہوں نے یا تو ایسی نوکریاں کی، یا انہوں نے ایسے قربانیاں دیں، ایسے کمپرومائزز کیے جو کہ کیا تھے تو ان کے لیے بڑی اسٹرگلنگ چیز تھی، وہ بہت اسٹرگل کرتے رہے، لیکن اس سے ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو اس کے لیے محاورہ آتا ہے کہ بال دھوپ میں سفید کرنا. اور کچھ ماں باپ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اسٹرگل کی، لیکن کیا کیا؟ آخرت بنا دی بچوں کی، بچوں کا جو ہے کریئر بہت اچھا بنا دیا، بچوں کو سوچنا سکھا دیا، بچوں کو انڈیپینڈنٹ انسان بنا دیا، بچوں کو ایک محسن انسان بنا دیا، بچوں کو تقوی سکھا دیا. تو اور بظاہر دیکھا جائے تو قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے نا، وہ بہت زیادہ اسٹرگلنگ انسان ہوتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا کام، اتنا ہدایت اور رحمت کے انڈر رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پرسکون نظر آئے گا. آپ کو کبھی بھی بہت زیادہ دینی لوگ اسٹریس میں نظر نہیں آئیں گے، وہ بڑے آپ کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. جبکہ دنیا پرست انسان ہوگا، وہ بھاگ رہا ہوگا، اس کو ٹائم پہ پہنچنا ہوگا، اس کو کسی کی شادیاں، کسی کی فوتگیاں، لینا دینا، بچے پیدا ہونا، ان سب میں وہ خوار ہو رہا ہوگا. ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا پلان ایسا ہوگا کہ اب یہ کرنا ہے، اب اس کو خوش کرنا ہے، اب اس کے پاس یہ کرنا ہے، اس کے پاس وہ کرنا ہے، کمیٹیاں پوری کرنی ہے، بل ادا کرنے ہیں، بس آپ کو یہ اسٹرگل نظر آئے گی. جبکہ دینی انسان جو ہے وہ جو کیپیسٹی میں ہوتا ہے، جتنی اس کی چادر ہوتی ہے اتنے وہ پاؤں پھیلا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا کرے کہ وہ اپنی سیلف امپروومنٹ پہ دھیان دے، اپنی اصلاح کرے. اور اپنی اصلاح کا مطلب ہے کہ اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی بہترین لیول پر ہوں. اس کا بچہ 7 سال 6 سال تک یہ دیکھتا رہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح جو ہے وہ پلیسمنٹ سمجھ گئے ہیں، ان کو، میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے، اس لیے وہ مجھے ہر چیز میں کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کیوں، آپ نے برش کر لیا الحمد للہ بولو، آپ نے کھانا کھا لیا الحمد للہ بولو. اور 2 مہینے کے بچے کو بھی جب وہ برپ دے رہے ہوتے ہیں نا ہاضمہ کرنے کے لیے، کہ بچے نے فیڈ کیا اب ہم اس کو دے دیں، تو وہ جیسے ہی بچہ وہ برپ لیتا ہے نا، تو وہ الحمد للہ ہی بولتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے دیکھا میرے سے برپ، میں نے بچے کو برپ دلائی ہے، کہ میں نے پیٹ تھپکی دے دے کے دیکھو مجھ سے ہی تھپکی جو ہے نا برپ بچے کی نکلتی ہے، ڈکار بچے کی مجھ سے نکلتی ہے. اس کے وہ ماں باپ شروع سے اس بچے کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ نکل رہا ہوتا ہے الحمد للہ. بچے کا جو ہے بیمار ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا الحمد للہ، بچے نے یہ کر دیا الحمد للہ. ان کی ہر کانورزیشن میں بچہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی عمر سے جب دیکھتے دیکھتے تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا اللہ سے کنیکشن دیکھ لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے پاس وہ جاتا ہے ایڈوائز لینے، اور نہیں جا رہا ہوتا تو ماں باپ کو خود فکر ہوتی ہے کہ اب یہ جو بچہ ہے، یہ اس کو میں خود تھوڑی بہت جو ہے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دوں. تو کیا بتاؤں؟ لا تشرک باللہ، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہے. کہ مجھے تو خیال آیا کہ بچے کو جو ہے نا میں یہ بتا دوں، یہ بڑی بڑی باتیں بتا دوں کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اور تم جو ہونا یہ انسان ہو، کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے بارے میں بتانا کہ دیکھو اب تمہاری ایج ایسی ہو رہی ہے کہ اب تم بڑے ہو رہے ہو، اور اب تم کیا کرو گے؟ ایسوسیٹ کرو گے، تمہیں اچیومنٹس ملیں گی تو تمہیں لگے گا کہ شاید استاد اس میں شامل ہے، میرے ماں باپ اس میں شامل ہیں، یا مجھے خوشی ہے جو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنے سے، یا مجھے کوئی لڑکے کے ساتھ بات کرنے سے خوشی ملتی ہے. تو یہ اب مجھے بتانا ہے اس کو کہ خوشی، غم، الوہیت کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ماں باپ اس بچے کو بتائیں گے. الوہیت میں کیا آتا ہے، الہ ہونے میں کیا آتا ہے، تشریک کیا ہوتا ہے، وہ ان شاء اللہ اس کو دیکھیں گے تاکہ بچے کو پتا ہو کہ میرا رب، میرا الہ اور میری اسماء و صفات جو ہے، یعنی کہ یہ جو سب کیٹیگریز، اس میں مجھے کس کو دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا نہیں ہوتا ہے. میرے ماں باپ، اگر امی یہ سارا دن کہہ رہی ہیں کہ میں ہوں جو آپ کے ابو کو برداشت کر رہی ہوں، یا ابو کہہ رہے ہیں میں ہوں جو میں تمہاری وجہ سے باس کو برداشت کر رہا ہوں، تم لوگوں کو پال رہا ہوں، تو بچے کو الہ کا یا لا تشرک باللہ سمجھ ہی نہیں آنا. کیونکہ بچے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب اللہ سے بڑھ کر جو ہے نا میرے ماں باپ ہیں جو باقی چیزیں مینج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو بڑی کوئی بری سچویشن دی ہوئی امی کو، جو وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، یا وہ بڑے کوئی فائنینشیل اسٹرگلنگ اس میں رہ رہی ہیں، فائنینشلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا تکلیف میں ہیں، اس کی اسٹرگل کر رہی ہیں، یا ابو جو ہیں وہ ان کا باس ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو وہ جب یہ معاملہ سارا دن بچے گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو لا تشرک باللہ آپ جتنا مرضی بیٹھ کے بتا دیں کہ آؤ بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اس کو کچھ پلے نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں بہت پیچھے ہیں۔ آپ ہیں جو دادی کے ساتھ کمپرومائزز کر رہی ہیں، آپ ہیں جو پھپھوں کے ساتھ جو ہے نا برداشت کر رہی ہیں، ابھی اصل میں تو آپ ہیں جو کیا ہیں، اپنے سکون کے لیے خود ہی اسٹرگل کر رہی ہیں۔ آپ کو بہت بری سچویشن دی گئی تھی، آپ نے اپنی محنت سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی چلاکی سے یہ سارے معاملات کیے۔ آپ ہیں جو ابو کو امریکہ کینیڈا لے آئیں، آپ ہیں جو ابو کو امی کو آسٹریلیا لے آئیں، آپ ہیں جو لنڈن لے آئیں، تو آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ نے قربانیاں دی، آپ نے کمیٹی ڈالی، اور ابو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، تو بچہ جو ہے لا تشرک باللہ کیسے سمجھے گا؟ تو یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ جو حکیم لقمان کا جو آیت آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ جو آیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ اسکالرز یہ کہتے ہیں، جو آپ کو ڈفرنٹ تفاسیر میں مل جائے گا، کہ وَإِذْ اور وَإِذَا جَاءَ، آپ نے اگر پڑھا ہوگا وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، ٹھیک ہے، یہ والی اگر آپ نے آیت پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کا ترجمہ اتفاقاً سیم ہے، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ جب از آ جاتا ہے، از کسی بھی معاملے میں، کسی بھی آیت میں، تو وہ ایک لفظ اس میں نا محذوف ہو جاتا ہے، اور وہ ہڈن ہوتا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، از کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب از آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اذکرو، یاد کرو، ٹھیک ہے، جب بھی از آئے گا، ازا نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے تھے، اذکرو، یاد کرو، تو وَإِذْ اذکرو، یاد کرو جب، تو اس میں کیا ہے، از میں یہ سب پوری ٹرم چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اذا جو ہے وہ جب آتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ مستقل کی بات ہے یا مستقبل کی بات ہے، کوئی چیز کنٹینیوس ہو رہی ہے، کوئی چیز ان فیوچر میں ہوگی، اس میں فیوچر ایسپیکٹ میں بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وَإِذَا جو ہے اس میں فیوچر ایسپیکٹ بھی ہوگا، وَإِذَا جب یہ ہوگا، جب ایسے ہوگا، قیامت آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ٹرم یوز کی ہے، وہ کی ہے اذا، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس جو ہے اس میں کیا ہے کہ صرف ماضی کا ایسنس آتا ہے، اس میں صرف پاسٹ آپ کو نظر آئے گا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یعنی کہ یہ کوئی چیز ہو چکی ہے، ایک چیز ماضی میں ہو چکی ہے تو اس کے لیے از آتا ہے، یہ دونوں کانسیپٹ سمجھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے، اب یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حکیم لقمان کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہاری بے شک ہسٹری ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہا ہے، کہ جیسے مجھے کوئی چیز نہ پتا ہو لیکن میں ایک دم کسی کو سرپرائز کروں کہ یاد ہے کہ وہ ایسا ایسا آپ کے ہوا تھا، تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھیں گے، آپ کو کیسے پتا، آپ تو وہاں یہاں پہ تھی بھی نہیں، یا آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، تو وَهُوَ يَعِظُهُ عربی زبان میں بھی اس میں اگر دیکھا جائے تو نصیحت کا لفظ آتا ہے، ٹھیک، نصیحہ کا لفظ جو ہے قرآن میں بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں نصیحت اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے یعظہ، واو عین ذو، ٹھیک ہے، واز، جیسے ہم بولتے ہیں واز کرو، واز و نصیحت کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمپل ایڈوائس سے مختلف ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ نارمل یا جنرل کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی اچھی خاص بات ہے، تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور لا تشرک باللہ، جس پہ میں نے لاسٹ سیشن آپ لوگوں سے اینڈ کیا تھا کہ یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ بنتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور آپ کے سامنے جو اسکرین میں اگر آپ دیکھیں تو وَهُوَ يَعِظُهُ، نہ نہیں ہوتا نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پرفیکٹ جملہ تھا، کوئی گرامیٹیکل اس میں غلطی نہیں تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ جو ہے اس میں ایڈ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے طریقہ جو تھا وہ کیا تھا، بات امپورٹنٹ تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طریقہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لا بنیا لا تشرک باللہ، یہ جملہ کافی تھا، لیکن اپنے بیٹے سے کوئی بھی کام کروانا ہو، کوئی بھی ایڈوائس کرنا ہو، کوئی بھی بات کرنا ہو، تو یعظو کرنا، وعاظ کرنا، اس میں کیا شامل ہے کہ کچھ خاص بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ انداز جو ہے یہ اپنانا پڑے گا،
بچوں کو اللہ سے جوڑ اپنے بارے میں بتانے کے لیے تو ہمارے پاس بڑے زبردست طریقے ہیں. اپنے بارے میں بتانے کے لیے تو ہم اتنا امپریسو سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں بچوں کو بتانے کے لیے کہ بچے ہمارے گرویدہ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، مرتے دم تک گرویدہ رہتے ہیں، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے امی ہمارے ابو، لیکن اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے یعظہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے ہم صرف جنت اور جہنم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. انداز اتنا کرخت، اتنا سخت، اتنا حکمت سے عاری ہوتا ہے کہ بچہ اللہ کے بارے میں تو کیا ہی جانے گا، شرک تو وہ کیا ہی سمجھے گا، وہ اور اللہ سے اوفینڈ ہو جاتا ہے. وہ ایتھیس بننا پسند کرتا ہے، اس کو کرسچینٹی زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، کرسمس زیادہ مزے کا لگ رہا ہوتا ہے اسے. عید پہ تکبیرات پڑھنا بڑا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کیوں تکبیرات پڑھوں؟ پڑھ تو لی میں نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب آپ بار بار کیوں بول رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ یعظہ ہوا ہی نہیں ہے. بچوں کو نصیحت ایسی کی ہے کہ وہ ہم سے اور ہم ان سے اپنے ذات میں تو بہت کنیکٹڈ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو کنیکٹ نہیں کیا. تو یہ پورا ایک کانٹیکسٹ، ایک معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو وہ گائیڈ کر رہے تھے، کاؤنسل کر رہے تھے، محبت سے بات کر رہے تھے. اور یعظہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پہلی اور آخری وصیت نہیں کر رہے تھے، بلکہ کانسٹنٹلی اپنے بیٹے سے کانورزیشن میں رہتے تھے، انگیج تھے کانسٹنٹلی اپنے بیٹے کے ساتھ. اور اس سے ان کے اپنا بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے. یہ جو ورڈ ہے نا یعظہ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ خطبے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں واز کر رہے ہیں. اب وہ جو ہم جمعے کے خطبے کو چھوٹا سا ذہن میں لے کر آئیں کہ اس کے لیے گھر والے یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کتنی تیاری کرتے ہیں نا، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اپنی شلوار قمیضیں پہن کے، نیا جوڑا صاف جوڑا پہن کے مسجد جاتے ہیں. اچھا، مسجد کا جو خطیب ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے لوگوں نے آنا ہے، تو وہ بھی ایک جو ہے نا اچھی سی تیاری کر کے رکھتا ہے کہ آج کا ٹاپک مجھے یہ ڈسکس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اور پھر وہ خاص ٹائم پیریڈ میں خاص اس ٹاپک میں خاص ایک ٹون استعمال کرتا ہے، مائک اسپیکر میں وہ بول رہا ہوتا ہے. یہ پورا ذہن میں رکھیں، اس کو بولتے ہیں واز. کہ گھر والے یعنی کہ لڑکے آدمی اور خواتین بھی ریڈی تھے سننے کے لیے اور اس کے لیے تیاری کر رہے تھے باقاعدہ. ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم جا کے سنیں، جمعے کا دن ہے، ہمیں حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم مسجد میں جا کے خطبہ سنیں. اور جو خطیب تھا وہ بھی باقاعدہ جو تھا ریڈی تھا لوگوں کو سنانے کے لیے. تو یہ وائز کی ٹرمینالوجی یا جو واز کا جو لفظ ہے اس کی کیٹیگری میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کانسٹنٹلی ویکلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ ہر جمعے آپ کو الگ خطیب ملے گا، ہر جمعے جو ہے نا آپ کو الگ ہی جو ہے نا وہ امام صاحب ہوں گے جو جمعے کا بتائیں گے. نہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ہی خطبہ دینا ہے اور انہوں نے پچھلی بار جو ہے تو وہ کیا بتایا تھا. اور پھر وہ گلی محلے میں بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا انٹریکشن نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکیم لقمان کانسٹنٹلی اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھے، کانورزیشن میں انگیج رہتے تھے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے تھے. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک وداؤٹ لاجک تھی، بلکہ ایک ریزننگ بھی دے رہے ہیں کہ باپ کیا، کہ بس یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو اب کر لو، بلکہ کیا ہے کہ ریزننگ کے ساتھ لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. شرک اگر کرو گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. تو بچے کو ریزننگ دینا، یہ پیرنٹنگ سٹائل میں حکیم لقمان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے بچے کو یہ کہنا کہ بیٹا شرک نہیں کرو، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہے نا، یا بیٹا شرک نہیں کرو، ہم لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، یا آپ بڑے گناہ گار انسان ہوں گے، یا آپ بڑے ایسے ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، آپ کو جو ہے نا آپ کافر کہلاؤ گے، اور آپ شرک کرو گے تو آپ کے جو ہے نا ماتھے پہ، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولو گے تو آپ تم پنوکیو بن جاؤ گے، تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی، تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے ماتھے پہ جو ہے نا وہ کالا رنگ آ جائے گا، تمہاری زبان کالی ہو جائے گی. اب بچے جو بیچارے جا کے شیشے میں جو ہے وہ دیکھتے ہوتے ہیں. میں خود چھوٹی تھی تو مجھے کسی نے، بہت چھوٹی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے زبان جو ہے نا وہ کالی ہو جاتی ہے. تو کبھی مجھے یاد ہے میں شیشے میں جا کے دیکھتی تھی کہ زبان کالی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو ایسی باتیں کرنا جو بچے ریلیٹ ہی نہ کر پائیں یا بہت ریئلسٹک باتیں نہ ہوں، تو حکیم لقمان نے اپنے بچے کے ساتھ جو باتیں کی ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں کریں، اگر آپ دعوت کے کام میں یہ چیز اختیار کریں کہ ریئلسٹک اپروچ دیں بچوں کو کہ کیا ان الشرک لظلم عظیم. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا بتایا کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے. اور ظلم چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، بڑی چیز ہے، اٹس اے بگ تھنگ، بگ ڈیل. تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو بچوں کو کسی بھی چیز کی انٹینسٹی بتانا، کیونکہ ہم بعض اوقات بہت زیادہ چیز ہماری ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل وائرل ہوئی ہوئی ہے، تو بچوں کو بس ڈرا دو اس چیز سے. حالانکہ کانسیپٹ عقیدے کا اگر درست ہوگا اور بچے کو ہم یہ بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط نہیں، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، تو بچہ اس کے اکارڈنگلی ہر زمانے سے ڈیل کر لے گا، ہر ایج میں وہ ڈیل کر لے گا. کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں سے کیا بات، اب ان کو شوہروں کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہاں، ان کو یہ ہوتا ہے ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اب وہ کیا کہتی ہیں، اب وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آ کے کہتی ہیں بھئی آپ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے. وہ کیسے انڈائریکٹ بات کر رہی ہوتی ہیں
کہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ بزی رہتے ہیں کام میں، اور آپ جو ہے نا یہ بیمار ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، انڈائریکٹلی ان تک میسج پہنچا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے ٹائم دو، لیکن انڈائریکٹلی کہہ کچھ اور رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ سن سن کے شوہر جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کچھ مہینوں بعد کہ تم کہتی تھی نا میں نے ورک لوڈ میرا زیادہ ہے، اب میں نے وہ کم کر دیا، اب میں نے جم جوائن کر لیا ہے، اب میں نے اوور ٹائم جو ہے وہ ختم کر کے اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کام کر لوں۔ اب وہ جو بیوی تھی اس کی تو جو خلیج تھی وہ تو وہیں رہی، شوہر کو البتہ اس نے صحیح میسج نہیں دیا۔ اگر وہ یہ صحیح کنورزیشن کر دیتی کہ مجھے مسئلہ کیا ہے ایکچولی آپ سے، یا میں آپ سے آپ میری ڈیمانڈ کیا ہے، یا مجھے کیا چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، کس چیز سے میں انوائے ہو رہی ہوں، تو وہ پھر شوہر اس چیز پہ غور و فکر کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم خود بخود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو تو بتانا پڑتا ہے ہر چیز، ان کو اشاروں میں بتاؤ، ہر چیز ایسے کرو، ان کو تو عقل ہی نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، بہت ساری باتیں پھر ہم خود سے خود سوچ سوچ کے تعلقات خراب کر لیتے ہیں اپنے شوہروں سے، کیونکہ ہم ان کو ڈائریکٹ بات نہیں بتا رہے ہوتے کہ مجھے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ملنا، یا مجھے آپ کا یہ رویہ اختیار کرنا، آپ کا یہ چیز کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنی طرف سے میسج پہنچا دیا شوہر کو ایک دفعہ دو دفعہ، تو اس کو پتا ہوگا کہ آپ کے اصل میں کنسرن کیا ہیں۔ جب وہ کنسرن ہم نہیں بتاتے ہیں اور ہم انڈائریکٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شوہروں کو، اور خاص طور پہ چونکہ لڑکوں کا ایکسپوجر مردوں کا عورتوں کی طرح بہت زیادہ پولیٹیکل اس لیول میں نہیں ہوتا کہ وہ خود سے خود چیزوں کو ازیوم کر سکیں، ان کے سامنے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ویسی ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا آؤٹر ایکسپوجر یا آؤٹ ورڈ جو ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز ریئلسٹک اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیز ہے ویسی ہی ہے۔ ہم خواتین بہت چیزیں مائنڈ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود سے خود ازیوم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں سوچ رہی ہوں ویسے ہی میرا شوہر یا میرے بچہ جو ہے وہ سوچ لے گا، تو یہ انداز جو ہے یہ غلط ہے۔ لا تشرک باللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بالکل ایک سمپل کانسیپٹ ہے عقیدے کا، جو کہ بچوں کو آپ نے چھوٹی عمر سے ڈیولپ کرنا ہے، جو کہ آپ کے اندر خود اگر ڈیولپ ہوگا تو آپ بچے کے اندر بھی کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا۔ صحیح۔ اب یہاں پہ جو تربیہ کا ہمارے پاس ایک انداز ہے، وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سامنے آپ کی آیت لکھی ہے وہ ہے کہ وَإِذ، نبی کا جب ذکر ہوگا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کا بھی ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ داود، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ٹرمز استعمال کی ہیں، تو نبی کا جب ذکر ہوگا نا تو اس میں رسول کسی بھی نبی کی پرومیننٹ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک پرومیننٹ کریکٹرسٹک تھی، داؤد علیہ السلام کی یہ پرومیننٹ کریکٹرسٹک تھی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ پرومیننٹ کریکٹرسٹکس تھیں۔ تو اس لیے وَإِذ جب کیٹیگری یوز ہوئی ہے نا وَإِذ، تو اب یہ ذہن میں کیا لے کر آنا ہے کہ حکیم لقمان جو تھے وہ حکیم بھی تھے اور شکر گزار انسان بھی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کو لکھ لیں، انڈر لائن کر لیں اپنے مصحف میں، اپنے نوٹس میں، کہ وَإِذ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماضی کی بات ہے، دوسرا یہ کہ اس میں حکیم لقمان کی وہ سب ایٹریبیوٹ ہم نے ذہن میں لے کر آنے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور پھر موعظۃً جو ہے وہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو کہ سمپل نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایسی ایڈوائس جو آپ کے دل کو چھو لے، بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، تو اس لیے ایسی واز کرنا، ایسی نصیحت کرنا کہ جو سننے والا ہے اس کے دل پہ اثر انداز ہو جائے۔ ایسی نصیحت کرتے ہیں ہم لوگوں کو، بچوں کو کرتے ہیں ایسی نصیحت کہ وہ بیٹھ کے ان کی آنکھوں میں وہ چمک چمک نظر آ رہی ہو، وہ آپ کی بات جب سن رہے ہوں تو ان کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ مزید بولیں، آپ ان کو مزید بتائیں، ان کو کیوروسٹی پیدا ہو، ان کے لیول پہ جا کے بات بتائیں۔ بتاتے ہیں ہم ایسے، یا ہم ایسے بتاتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بولیں امی، بس جلدی کریں، آپ ٹائم بتائیں، بابا جلدی سے بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نکلنا ہے۔ وہ اتنا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک جملے دو جملے سے، ہم کہتے ہیں اچھا رکو تو صحیح، مجھے بات تو کرنے دو، وہ کہتے ہیں ہاں بس بتائیں۔ تو موعظۃً ایسی نصیحتوں کہتے ہیں جو سننے والا خود انٹرسٹ اس میں لے رہا ہو اور اس پہ اثر انداز بھی ہو رہی ہو، کہ بچہ جو ہے وہ اگر کرکٹ کے لیے بھاگ بھی رہا ہے نا جانے کے لیے، تو آپ نے ایسا جملہ یا ایسی بات کرنی ہے، اول تو وہ یہ ٹائم سوٹیبل ہے ہی نہیں کہ بچہ کچھ اور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اس پہ ہمیں کوئی بات یاد آ جائے کہ ارے مجھے تو اس کو یہ بات بتانی تھی، ہم کہ ادھر آؤ ذرا میں تمہیں نصیحت کروں، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی بات بتاؤں۔ یہ تو خیر ویسے ہی رانگ ٹائمنگز ہیں، غلط پیرنٹنگ ہے، غلط دعوت کا اسلوب ہے، لیکن پھر بھی اگر بچہ فارغ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کو بلاتے بھی ہیں تو اس کے لیے ہماری اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے؟ ہم یہ سوچیں کہ اس کو آج کل کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے، کن چیزوں کا شوق رکھ رہا ہے، کیسی بات اسے سمجھ آ رہی ہے، پیار سے سمجھتا ہے، تھوڑا سا اس کو فرم انداز پسند ہے، اس کو تھوڑا لینینٹ انداز پسند ہے۔ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھے کیا کرنا ہے کہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو خود پریکٹیکل آپ کر رہے ہو، یفقہ فی دین اگر آپ کا ہو رہا ہو، فقہ الدین آپ کا اپنا اصل میں ہو، جتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی اتنی بات آپ نے اس بچے کو بتانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سن تو بہت ساری باتیں لی ہیں، کر آپ تھوڑا سا رہے ہیں، لیکن آپ بچے کو بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ جتنا آپ کریں گے اتنا ہی بچے کو جب آپ بتائیں گے تو وہ اثر انداز اس بچے پہ وہ بات ہوگی۔ اور حکیم لقمان چونکہ خود اللہ سے شکر گزاری کا تعلق قائم کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے بچے کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو شکر گزاری ایک ایسا چیز ہے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک سے دور کر، شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، ناشکری انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو لا تشرک باللہ ایک ایسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں آپ تھرو آؤٹ اللہ سے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو وہ خود بھی کیا تھے؟ ایک
شکر گزار انسان تھے. تو معوذتاً کا مطلب ہے ایک ایسی ایڈوائس جو کہ کمپیشنیٹ ہو، ایموشنل ہو. اور اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، یہ یا بنیا. یا بنیا کی جو ٹرم استعمال کی ہے قرآن میں، اور ایک اور جگہ پہ آم، یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے یا بنیا استعمال کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے یا ابتی استعمال کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے یا ابتی استعمال کیا تھا. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو ہم ان کو نام دے رہے ہوتے ہیں، جس نام سے ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا اثر انداز کرتا ہے دعوت کے کام میں، اتنا اثر انداز کرتا ہے کہ 30 to 40% آپ کی دعوت اثر انداز ہو جاتی ہے اگر آپ نے سامنے والے کو اچھے انداز میں بلایا ہے. اگر آپ نے کہا اے ادھر آؤ، ادھر بات سنو ذرا، ادھر آؤ، اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا، بہرے ہو کیا سنائی نہیں دیتا، اپنی عقل دیکھو، اپنی سمجھ دیکھو. بس یہ آپ کا جملہ بولنا کسی کو بلانے کے لیے اس کو وہیں پٹ آف کر دے گا، وہیں وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ او یو جینٹل مین، اور یو اسمارٹ گائے، چھوٹے چھوٹے جو آج کل جینزی کے ورڈ ہیں، کول ورڈز ہیں، ان کو استعمال کریں. بچے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے. اگر تو بچوں کی دعوت کر رہے ہیں، بڑوں کی دعوت پہ تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو بچوں کی بات پہ لے آئیں کہ ہمارے سب سے پہلے جو دعوت کے، جس پہ ہمیں دعوت کرنی ہے اور دعوت کرنی چاہیے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے بچے ہیں. وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر میں پلنے والے بچے ہیں. ان کے ساتھ ہم ان کو کن ناموں سے پکارتے ہیں؟ ان کو سمپل ناموں سے پکارتے ہیں. کبھی کبھی ان کے اچھے کیوٹ سے یا پیٹ نیمز یا ان کے نک نیم سے ان کو بلا لینا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بلانے کا انداز بھی ہمارا اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ دوسرا جو سننے والا ہے وہ اس کو لگے کہ ہاں انہوں نے مجھے بلایا ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس. کہہ ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہ وہ لوگ جو عقل کم عقل رکھتے ہیں، آخر میں بتاتے ہیں کہ عقل استعمال کرو. اور بلکہ اس کے لیے بھی ٹرمز یوز کرتے ہیں، تفکر کرنے والے، اولو الالباب، سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے، محسنین. اتنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں لفظ. یہ کام کرنے والے محسنین کہلاتے ہیں، یہ کام کرنے والے متقین کہلاتے ہیں، یہ کام کرنے والے مومنین کہلاتے ہیں. ہمارا رویہ دوسروں سے بات کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے تو لفظ ہی نکل رہا ہوتا ہے، یو اسٹوپڈ، یو گوف، یا یو فول، ایسے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ قرآن کا جتنا بھی اسلوب دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت میٹر کرتا ہے یہ کہ پیرنٹنگ کا جو انداز ہے اس میں آپ کا بچے کے ساتھ اور بچے کا ماں باپ کے ساتھ ایک بہترین بہترین جو رویہ ہے وہ کیسے ہوگا کہ نام، اچھے نام سے پکارا جائے، عزت کے ساتھ پکارا جائے، اس کو پوری رسپیکٹ دی جائے. یا ابتی، یا بنیا، یہ اسٹائل ہے. تو ہمیں یہاں پہ کیا دیکھنا ہے کہ بعض اسکالرز ہمیں یہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ حکیم لقمان کے الفاظ سے زیادہ ان کا انداز جو تھا نا وہ حکمت لیے ہوئے تھا. ان کا جو یا بنیا کہنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے، یہ مینشن کیا ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. وہ بہت اپیلنگ ہے. انسان کے لہجے کی اپنائیت اور جو مدعا ہوتا ہے نا اس کے اظہار میں مستقل فکر نظر آنی چاہیے. بات ایسی ہو سکتی ہے کہ سننے والے کی طبیعت کو بری لگے، گراں گزرے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کی. تو کیا ہے کہ میں تو مسیحا ہوں اپنے بچوں کا، ہاں، مجھے تو اپنے بچوں کی اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، اس کو مجھے سکھانا ہے. تو میں اس کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی ہوں، یا مرہم رکھتے ہوئے اگر اس کی چیخ نکل رہی ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب آپ کچھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ کو دوائی لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ارے مجھے پتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے آپ کو جو ہے نا آپ ہرٹ ہوں گے، بس پریشانی ہو، تھوڑی دیر کا کام ہے، آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں. بچوں کے ساتھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یو آر اے اسٹرانگ مین، بریو بوائے، بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں. بچہ بھی نا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑا بریو ہوں، میں اسٹرانگ ہوں، مجھے رونا نہیں ہے، مجھے ہمت دکھانی ہے. اور کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چپو، رونا نہیں ہے. اچھا ریلز پہ آ رہی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا چلو ریئل لائف ریلز ہوتی ہیں، بائی دا وے وہ کوئی فیک نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اتنا بے رخی کے ساتھ پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کے الفاظ ہی نہیں استعمال ہو رہے کہ ان کو کیا کہ مسیحا تو لگ ہی نہیں رہے ہوتے کہیں سے. بس وہ پروفیشنل، ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ، انہوں نے آیا جلدی جلدی، انہوں نے انجیکشن لگایا، ڈرپ لگائی ہے، یہ کیا وہ کیا، آپ کا ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، ٹیسٹ میں یہ کرا لیں، یہاں سے دوائی لے لیں، یہ کر لیں، اور یہ جا وہ جا. کچھ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے مسیحا لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نفسیات میں اثر انداز، آپ کی روح میں اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں کہ اچھا آپ تو ماشاء اللہ ابھی تک آپ ینگ ہیں، آپ نے ابھی تک آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبل رکھا ہوا ہے، آپ کی صحت تو بڑی اچھی ہے، بس تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ آپ یہ ایسے ایسے کر لیں. یہ اتنا پیارا اسٹائل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آدھی ہیلنگ اس کی ڈاکٹر کی باتوں سے ہی ہو جاتی ہے.
تو بالکل جب ایک ڈاکٹر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسیحا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے اپنے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے، کہ وہ تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ اس وقت میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہوا ہے، یا مجھے اس کا مسئلہ نظر آ گیا ہے، مجھے اس کا ٹیومر نظر آ گیا ہے، مجھے اس کا جو ہے نا کینسر نظر آ گیا، مجھے اس کی لنگز یا کڈنی کا کوئی مسئلہ نظر آ گیا ہے، تو اب مجھے اس کو کیسے بتانا ہے، مجھے یہ نیوز کیسے بریک کرنی ہے، تو وہ جو انداز ہوتا ہے نا بتانے والا، کہ مجھے میں اگر جاؤں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر مجھے بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس کا بتانے کا انداز ہی اتنا زیادہ افیکٹ کرے گا میرے اوپر، کہ اچھا انداز ہوگا تو میں اپنی بیماری کو کم ہلکا لوں گی، اور اگر برا انداز ہوگا تو مجھے لگے گا کہ بس اب تو میں سب سے زیادہ آزمائش کا شکار میں ہی ہوں، تکلیف میں آ گئی ہوں اور کوئی حل ہی نہیں ہے، اور بس اب میری موت ہوئی ہی کہ ہوئی، اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے کیا ہیں، مسیحا ہیں، ہم ان کے پیرنٹ تو ہیں ہی، لیکن پیرنٹ کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا پورا کنٹرول ایک لحاظ سے کچھ عرصے تک ایسا رکھتا ہے کہ میں اس کی ایموشنل نیڈس کا، فزیکل نیڈس کا، سائیکولوجیکل نیڈس کا خیال رکھوں، اسپرچل نیڈس کا خیال رکھوں، میں اس بچے کو یہ بتاؤں کہ اس کی زندگی میں آنے والے مسائل جو ہیں، اس کی زندگی میں آنے والے جو مرحلے ہیں، اس سے وہ گزر سکتا ہے، تو بالکل گزر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بشر صابرین، میں آزماؤں گا سب کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اس کا مطلب ہے کہ صبر کر سکتا ہے وہ میرا بچہ۔ اگر میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تمہارے دوست نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یا تمہاری کوئی چیز لاسٹ ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا، تم میچ میں ہار گئے ہو، تو اس کو میں جو بشری صابرین کی طرف کیسے لے کر آنا ہے، اس کو مجھے یہ کیسے بتانا ہے کہ وہ صبر کرے، اور اس کو بشارت کے طور پہ صبر کرے، وہ اس کو یہ بشارت لگے کہ مجھے صبر کرنا جو ہے وہ میرے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ تو یہ ٹیکنیک ماں باپ خود جب لگائیں گے، اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں گے، تو ان کے بچے ایک بہت ہی کانفیڈنٹ اور ایک سکسیسفل اور ورتھ اپنی بنا کے بیٹھیں گے، ان کی ورتھ اتنی، ان کی سیلف اسٹیم اور ان کی ورتھ اتنی ہائی ہو جائے گی کہ پھر ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں لگے گی، پھر وہ ہر معاملے میں یہ سمجھیں گے کہ میں جو ہوں اس سے گزر سکتا ہوں، تو میں ماشاء اللہ اتنی رنگ میں آپ دیکھتے ہیں ریسلر کو کھڑا ہوا، اتنے مجمع میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ کبھی ریسلنگ دیکھ رہے ہیں یا کبھی آپ یہ باکسنگ دیکھ رہے ہو، تو آپ کو لگے گا کہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، اندر صرف دو لوگ لڑ رہے ہیں، وہ دو لوگ کو پتا ہے ہمیں مار پڑے گی، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم ان سب سے بیٹر ہیں، یہ سب مجھے ہی چیئر اپ کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں سوچ رہا ہوتا، اندر رنگ میں کھڑا ہوا شخص یہ نہیں سوچ رہا ہوتا، ریسلر یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں تو ویک ہوں، مجھے تو مکے پڑنے والے ہیں، مجھے تو جو ہے نا پٹخ دے گا اٹھا کے سامنے والا، اس کو پتا ہوتا ہے میں فائٹ بیک کرنے آیا ہوں، لوز ہوں گا تب بھی میں ان سب سے بہت بہتر ہوں، کیونکہ میں دو ہی ہوں یہاں پہ، ہم دو ہی ہیں، ادھر آئی ول ون اور آئی لوز، بٹ آئی ایم دا ون ہو از دا ریسلر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کیا، کہ تم اپنی زندگی میں جن آزمائشوں سے گزر رہے ہو، تم اس کے لیے کیپیبل تھے، الگ بات ہے کہ کبھی تم پٹک دیے گئے، کبھی تم نے پٹک دیا کسی کو، یہ الگ بات ہے کہ تم نے شیطان کو پٹک دیا، کبھی شیطان نے تمہیں پٹک دیا، یہ معاملے الگ چل رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں تو ان سب سے بدتر ہوں، میں تو رنگ میں کھڑا کر دیا گیا ہوں، تو یہ ہم ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، رنگ میں اندر کھڑا ہوا شخص کبھی بھی نہیں سوچ رہا ہوتا، بلکہ وہ سب کے کیمروں کا، سب اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سب اس کے لیے چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں، بینرز لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا ہم اس کو کریں گے، اور اس کا خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، اس کی وہ گر بھی رہا ہوتا ہے، رنگ سے باہر رنگ سے اندر، لیکن وہ ایک عزم دکھاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی مارتا ہے، پھر وہ ٹوٹی پھوٹی اپنی جو ہے نا گرتا پڑتا وہ اٹھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک مکہ لاتا ہے، پھر اس کو دو مکے پڑتے ہیں، پھر وہ ایک مکہ، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ وہ ایک زندگی کے رنگ میں ہیں، اور جس کے ساتھ بھی وہ رنگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چنا ہوا ہے ان کے لیے، وہ ساتھی، وہ پارٹنر، وہ آزمائش، وہ سچویشن، وہ تکلیف، اس مسئلے سے وہ گزریں گے ہی گزریں گے، اب وہ کبھی خود ڈھہ جائیں گے، کبھی وہ اس کو ڈھا دیں گے، تو اس میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ویک فیل نہیں کرنا، تو یا بنیا لا تشرک باللہ، یہ جو پوری ٹرم استعمال ہوئی ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا کانفیڈنس دینا ہے۔ اب اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اوور کانفیڈنٹ بھی کر دیتے ہیں بچے کو، تم تو بس ایسے ریسلر ہو کہ تم تو کسی سے مار کھا ہی نہیں سکتے، اب یہ بھی غلط طریقہ ہے، ہاں۔ تو ان کچھ کیسے دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہلے تو اپنے اندر کیا رکھنا ہے، کہ ایمپتھی فار کنفیوزڈ مین ہمیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، کہ ایک کنفیوز انسان ہے، ہمیں اس کے لیے ایمپتھی ہونی چاہیے، ہمیں ایک اگنورنٹ انسان ہے اس کے لیے بھی ایمپتھی ہونی چاہیے، ایمپتھی فار اے ڈفرنٹ پرسن ہمارے لیے اندر ہونی چاہیے، کہ ہمیں احساس ہو کہ کسی انسان کو نہیں پتہ ہے، ہمیں یہ احساس ہو، فکر ہو کہ کوئی انسان جو ہے وہ جاہل ہے، ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ کوئی انسان جو ہے وہ شک میں ہے، یہ کروں کہ نہ کروں، نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے معاملہ کروں کہ نہ کروں، سود کھاؤں کہ نہ کھاؤں، ایک انسان ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم ان کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کافر، ناشکرا، ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہمارے اندر ایمپتھی آتی ہی نہیں ہے، تو جو ہم سے مختلف ہیں، ہماری سوچ سے مختلف ہیں، اور اختلاف ہے ہمیں، چاہے ان سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، فرقے جیسے ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ ہم سے مختلف سوچ رہے ہیں نا، چاہے وہ سیاسی ہو، مسلکی ہو، اس ٹسل کی، اس سچویشن کو ٹسل ہم خود بناتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا،
ہمیں اس کے لیے ایمپتھی رکھنی چاہیے تھی کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میں اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھ لوں، اگر مجھے اس میں اس کے پوائنٹ آف ویو میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اس کے لیے میرا انداز، میرا اس کو بلانا اچھا ہونا چاہیے. میں کسی کو بولوں یوتھیا ادھر آؤ تو یہ میری بات سنے گا کوئی انسان؟ یا میں کسی کو بولوں پٹواری ادھر آؤ ذرا میری بات سنو، سنے گا وہ میری بات؟ کتنا ہی میں اپنی ٹیم میں لانا چاہوں، اپنی پارٹی میں اس کو لانا چاہوں، بولوں گی میں اس کو؟ کبھی بھی نہیں. وہ کبھی بھی میری بات نہیں سنے گا. تو ہم جو یہ انداز اپنائے ہوئے ہیں یا بنیا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ نے کیسے رسپیکٹ دینی ہے، بلانا کیسے ہے، کال کیسے کرنا ہے، کالنگ نیمز کیا ہونے چاہیے آپ کے فون میں، جن جن لوگوں کے نام ہے کالنگ نیم آپ دیکھیں جا کے کیا کیا نام ہے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کے بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ نے اپنے شوہر کا کیا نام رکھا ہوا ہے، اور آپ نے جو ہے اپنی ساس کا نام کس نام سے ایڈ کیا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے میکے والوں کا، سسرال والوں کا، دوستوں کا، پراپرٹی ڈیلرز کا نام کیسے ایڈ کیا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں. تو ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم کیسا معاملہ کریں. وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو لاجک ہے، جو منطق ہے نا آپ کی، وہ بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی بات لاجیکلی بیان کریں، منطق کے ساتھ کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنائیت کے احساس کے ساتھ ہو. اپنائیت کا احساس ہو، آپ کے بچوں کو آپ سے اپنائیت ملے. چھوٹا سا بچہ جو ہے نا، کہ میں چونکہ میں خود چھوٹے میرے جب بچے رہے تو میں، حالانکہ وہ 6 منتھس 4 منتھس 5 منتھس کے ہوتے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چو چو پو کریں گے، کوئی ایسی توتلی آواز میں بات کریں گے تو بچے سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ، وہ چھوٹا سا بچہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے، آپ ان سے جا کے پوری پوری بات کر رہے ہوتے ہیں، نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے توتلا کے کریں، نارمل آواز باتوں میں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اسمائل کے ساتھ اور پیارے سے انداز میں بات کریں کہ اچھا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو وہ بچہ آپ کی ٹون سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ کے فیس ایکسپریشنز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک اسمائل دے رہا ہوتا ہے. اور آپ صرف جا کے آپ کچھ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے نا، آپ خود ایکسپیرینس کریں، کیا آپ وہ بچہ لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کسی کی گود میں بھی ہو، آپ اس کو بس اسٹیئر کرتے رہیں وداؤٹ اینی ایکسپریشن، تو وہ آپ کو کوئی ایکسپریشن نہیں دے گا. وہ بلکہ اسمائل کرے گا بھی شروع میں کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن آپ جب اس کو اسمائل بیک نہیں کریں گے نا، اس کا بھی فلیٹ فیس ہو جائے گا. چھوٹا سا 4 مہینے 5 مہینے کا بچہ بھی آپ کے فیس ایکسپریشنس کو دیکھ کے رسپونڈ کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سال یا 7 سال یا 6 سال کے بچے کو بیٹھ کے ہم کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی بکتے رہیں، کچھ بھی اس کو گالیاں دیتے رہیں، کچھ بھی اس کو دین کے بارے میں بتاتے رہیں اور اس کو کوئی اثر نہ پڑے؟ اتنا اثر پڑتا ہے. تو یا بنیا جو ہے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہوتی ہے، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں، ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامع ہوتے ہیں، ہماری آڈینس ہوتی ہے نا. تو ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہو کہ اس کو پتہ نہیں ہے یہ اب کتنی بڑی لائف میں گزرنے والا ہے. اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ میں اس کو ایسی بات بتاؤں کہ جو اس کو بری لگے؟ نہیں، میں اس کو ایسی بات بتاؤں کہ سامنے والے کو انکمفرٹیبل فیل نہ ہو، اس کو یہ پتہ چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آؤٹ آف لو میں اسے یہ بات کر رہی ہوں. اس کو میری محبت نظر آنی چاہیے، کیونکہ واقعی میں محبت سے بات کر رہی ہوں. اگر تو میں کوئی اسکول ٹیچر ہوں اور مجھے صرف فیس سیلری چاہیے، تو ظاہر ہے پھر تو میں نے جا کے کھٹ 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 بتانا ہے بچوں کو کہ یہ سائنس کا ٹاپک ہے، یا سوشل اسٹڈیز میں یہ کر لو اور میتھس میں یہ کر لو، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ 30 بچے جو ہیں یہ مجھے جنت میں پہنچا سکتے ہیں. یہ 30 بچے جو ہیں ان کو میں نے اگر اللہ سے کنیکٹ کر دیا، تو میں سائنس میں بھی ان کو اللہ بتا دوں گی، میں میتھس میں بھی ان کو اللہ بتا دوں گی، میں اردو کے سبجیکٹ میں بھی ان کو اللہ بتا دوں گی. میں ان کو ایسے کنیکٹ کر دوں گی کہ یہ میری بات سنیں اور یہ اللہ سے کنیکٹڈ فیل کریں اور یہ میری بات سے فیل کریں میں ان سے محبت کرتی ہوں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ، میں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں. تو لوگوں کو کیا بتانا ہے، اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے، دعوت کیسے کرنی ہے کہ یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو بیٹھ کے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں قابل ہوں اور آپ جاہل ہیں. بیٹا آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، مجھے بہت کچھ پتہ ہے، تو آپ تو بہت ہی جاہل ہیں. نہیں، میں اپنا علمی روب ظاہر نہ کروں ان پہ. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں اور مرہم رکھ رہا ہوں، ہاں، بلکہ کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ تکلیف میں ہیں، لیکن میں ایسا مرہم رکھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایک شعر ہے جو کہ فیض احمد فیض کا ہے، اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمارے زخم ایسے لادوا نہ تھے. یعنی کہ ہمارے مسائل ایسے بھی نہیں تھے کہ لا علاج تھے، مگر کیا ہے کہ چارہ گر جو ہوتا ہے، جو کاؤنسلر کہتے ہیں، چارہ گر جو ہوتا ہے نا، سوچ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن اگر آپ کریں تو وہ کاؤنسلر کی ہوتی ہے، کہ ہر کاؤنسلر کو، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا. کاؤنسلر کاؤنسلنگ کر ہی نہیں رہا تھا. اب چارہ گر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جیسے میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے احباب، میاں بیوی، بچے، یہ کیا ہیں؟ یہ چارہ گر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ کاؤنسلر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. یہ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے ڈیپلی انداز میں سمجھ رہے ہیں، بجائے سے کہ میں کسی کاؤنسلر کے پاس جاؤں، پیڈ کاؤنسلنگ لوں. اس کو میں پہلے تو پوری ہسٹری بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا، میں کہاں پیدا ہوئی، کس ماحول میں پیدا ہوئی، اور کیسا نظام تھا، کیسا ماحول تھا، میں نے کن کن تکلیفوں، پورا میں بتاؤں گی. پھر بھی وہ سمجھے نہ سمجھے، وہ سنے گا، اس پر آور وہ مجھے چارج کرے گا. پھر اس کے بعد وہ پہلے سنے گا، پھر وہ مجھے وہی ٹپ دے گا جو نارملی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ،
بچے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ چارہ گر تھے. لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا. کہ یہ سب ایک دوسرے کے نیچرل کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچرلی جان رہے ہوتے ہیں. میری بچپن کی دوست مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہے، میں اپنی دوست کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں. مجھے پتا ہے میرے محلے میں رہنے والی دوست کے کیا حالات ہیں، اس کو میرے حالات پتہ ہیں. مجھے پتا ہے میرے سسرال کے کیا معاملات ہیں، میکے کے کیا معاملات ہیں. میرے ماں باپ جو ہیں وہ کس تکلیفوں سے گزرے ہیں، باپ کس فائنینشیل کرائسس سے گزرا ہے، ماں جو ہے کتنے ایموشنل ٹراما سے گزری، یہ مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کے بچوں کو آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہ بچہ جو تھا یہ پہلے فزیکلی کتنا انفٹ تھا، یا اسکول میں اس کے اچھے نمبر نہیں آتے تھے، بلی ہوتا تھا. یہ آپ کو پتا ہے نا، کاؤنسلر کو تو نہیں پتا ہے. تو آپ اور میں نیچرل کاؤنسلر ہیں، لیکن ہم اب وہ کاؤنسلر بن ہی نہیں رہے ہیں. بہن بھائی کو کے پاس تھوڑی دیر کے بغیر بیٹھنا، بغیر تانے کے، بغیر کسی ایکسپیکٹیشن کے ہو ہی نہیں رہا ہے آج کل معاشرے میں. آپ اپنے گھر والوں کے پاس بھی جاتے ہیں کسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ، وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں کسی ایکسپیکٹیشن کے پاس. اب یا تو ہم کھانے پہ بلائیں ان کو، یا وہ کھانے پر آئیں ہمارے گھر، یا ہم ان کے گھر کھانے پہ جائیں. ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ آئیں، یا ہم عید پہ جائیں تو ہم جائیں، اس کے علاوہ ہم نہ جائیں. کوئی نندے اپنی بھابھی کے گھر، کوئی بھابھی اپنی نند کے گھر، کوئی ساس اپنی بہو کے گھر، کوئی بہو اپنی ساس کے گھر، کوئی پوتا اپنی دادی کے گھر، کوئی دادی اپنے پوتے کے گھر، بغیر کسی وجہ کے جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی ہے. یہ نیچرل کاؤنسلرس تھے کہ آپ بھائی میرا فون کر کے بھی میرا دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو، کیا میں آ جاؤں؟ تو آپ بتا دیں کہ نہیں آج تو میں بزی ہوں، آپ کل آ جائیں. وہ آئے، آپ نہ کوئی پریپیئر کریں ان کے لیے کھانا پینا. ہمیں یہ ٹینشن ہوتی نا، ہم نے خود بھی یہ اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آئے تو ٹیبلیں سجی ہوئی ہوں، گھر بالکل صاف ستھرا ہو. تو ہم نے بھی یہ ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی رکھ دی ہے کہ لوگ نہ بلانا پسند کرتے نہ جانا پسند کرتے. نیچرل طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ساسیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری ساس، ہمارے سسر، ہماری نندے، ہمارے دیور، ہمارے جیٹھ، ہماری جٹھانیاں ہمارے پاس ایز اے کاؤنسلر ہمارے پاس آئیں کہ اور بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، عید کیسی گزری، کیا حالات ہے، سب ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایگزام چل رہے ہیں نہیں چل رہے، شادیاں ہو رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں، تو ان کا معاملہ کیا کرنا چاہیے. بس بہت ہوتا ہے یہ، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اپنے دکھ ان کے سامنے عیاں کرنے کی. بس آپ کو یہ سپورٹ ہی بہت تھی کہ میرے پاس کوئی آ گیا ہے حال چال پوچھنے کے لیے، اور آپ بھی کسی کے پاس چلے گئے. لیکن کیا ہے کہ وہ کاؤنسلر اب بن نہیں رہے ہیں، نہ وہ ہمارے لیے بن رہے ہیں، نہ ہم ان کے لیے بن رہے ہیں. بہن بھائی کے پاس تھوڑی دیر ہم بغیر تانے کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. میں تو نہیں دیکھتی ہوں کہ کوئی بیٹھا اور تانے کے بغیر بات. اور تمہیں آ گیا خیال، مطلب انٹر ہوتے ہی اگر کوئی 10 سال بعد بھی آیا تو اس کو ہم ویلکم کیسے کرتے ہیں؟ اچھا آ گیا تمہیں خیال، آج کیسے راستہ بھول گئے، آج جو ہے وہ دن کہاں سے، سورج کہاں سے نکلا ہے. اور پھر وہ جب آ کے بیٹھتا ہے بیچارہ شرمندہ ہوتا ہوا کہ چلو میں تو پھر بھی آ گیا ہوں، اور آ کے بیٹھنا تھا، اچھا بیٹھ جاؤ چلو. اور کوئی نہ کوئی ایسا تانا دینا، تمہاری بیوی نے تمہیں آنے دیا، بیٹوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. بھابھیوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، اچھا تمہاری بیوی نے تمہاری جان چھوڑ دی، یہ سوٹ کرتا ہے؟ بیوی نے جان چھوڑ دی، وہ بیوی ہی ہے نا اس کی حلال محرم ہی ہے نا اس کے لیے. تو ایسی کمنٹس کرنا، یا مائیں اپنے بچوں کے لیے، بچے اپنی ماؤں کے لیے کہ امی آپ کو آ گئی آپ، اب آپ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا، ضروری نہیں آپ تانا دینا شروع کر دیں. بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ کہ آپ آئے ہیں تو اب آپ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے ساتھ کرنا، یا وہ ہماری کوئی بات ایسی کریں. تو ہم انجوائے ہی نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کی پریزنس فیل ہی نہیں کر رہے. ہمیں بس اپنی اپنی حجت تمام کرنی ہے کہ مل آؤ، عیدیں کراؤ، بس ڈریس بنایا تو ڈریس دکھایا آؤ، عیدیاں شیئر کر لو، مٹھائیاں ایک دوسرے کے گھر میں لے جاؤ. یہ اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ رسم و رواج بنا دیا ہے. اب ہم جس بھی موقع پہ کسی سے مل رہے ہیں تو کیسے مل رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرے کہ بس وہ کسی مطلب کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی موقع کی وجہ سے ہم سے ملے، یا ہم کسی سے اس کے موقع کی وجہ سے ملیں. بس یہ رسم بن گئی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ہم نیچرل کاؤنسلرس تھے، ہماری مائیں اور ہم اپنی ماؤں کے لیے، ہمارے باپ ہمارے لیے، ہم اپنے باپوں کے لیے، ماں باپ ایک دوسرے کے لیے نیچرل کاؤنسلر تھے. کہ بیوی اپنے شوہر، جب رات کو کھانے کے بعد بیوی بیٹھتی ہے اپنے شوہر کے پاس، تو وہ نیچرل کاؤنسلر ہوتی ہے اس کے لیے، یا شوہر اس کے لیے نیچرل کاؤنسلر ہوتا کہ دیکھیں مجھے یہ مسئلے مسائل، بجٹ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں. تو شوہر کہتا ہے اچھا چلو دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے، ماشاءاللہ تم بڑے اچھے سے مینج کر رہی ہو، تھوڑا سا اور کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج کل مہنگائی سب پریشان ہے، لیکن کیا ہے تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے، تم تو ایسے کر دیتی ہو ویسے. یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. آپ کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہو جائے، اچھا تم نے یہ کھا لیا، تمہیں تو یہ تم نے ایسے کھا لیا، تمہیں میں نے کہا بھی تھا پھپھو تمہیں یہ دے تو مت کھانا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا تمہیں فلاں چیز ہے تمہیں مت کھانا. یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کی کہ بچہ آ کے آپ کو اپنی بیماری بتائے تو آپ اسے کہہ دو کہ تم تو ہونا ہی تھا بیمار، کب سے میں تمہیں کہہ رہی تھی تم یہ ہو وہ بچہ دور بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے دوائی جب بیمار پڑوں گا امی خود ہی دے دیں گی. کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مینٹرشپ جو سیشنز آپ اگر سنیں، پہلے میں نے بتایا تھا کہ کاؤنسلر اور مینٹر میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کاؤنسلر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ان کی بات سننی ہی سننی ہے. دیکھیں آپ اپنی بہن کے گھر جائیں، اپنی ساس کے گھر جائیں، اپنی ماں کے گھر جائیں، یا وہ آپ کے گھر آئیں، کاؤنسلر ہوتا ہے جسٹ اے لسنر، ایک ایسا شخص جو آپ کی بات سنے، اور 2 گھنٹے کی بات سن کے وہ صرف 2 منٹ کا اپنا بیانیہ دے، بس 2 منٹ کا سولوشن دے کہ اچھا ایسا کرو، یہ کر لو بس. مینٹور جو ہوتا ہے وہ پورا پورا گائیڈ کرتا ہے، تھرو آؤٹ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، ہم نے یہی دیکھا تھا نا مینٹور اور کاؤنسلر میں فرق.
تو اب کاؤنسلر آپ کا ضروری ہے کہ آپ اپنی امی کے پاس تھوڑی دیر جا کے بس بیٹھ جائیں، اپنی ساس کے پاس تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جائیں، وہ نہیں آ رہی ہیں کوئی بات نہیں، ان کے اندر وہ گٹس نہیں ہے، ان کی ویسی تربیت نہیں ہوئی بھی، ان کو کچھ ہیزیٹیشن ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ماضی میں ایسا کوئی وقت گزارا ہو کہ وہ جہاں بیٹھتی تھی کوئی ایسی بات کر دیتی تھی کہ ایشو بن جاتا تھا، وہ سب کہتے ہیں، سب نے ان کو کہا چپ رہا کرو، تم تو بولا ہی نہ کرو، تم تو کم کم ملا کرو، تم جہاں بیٹھتی ہو، ہوتا ہے نا، ہم کبھی بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری کچھ بولنے کے سے کیوس مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، تو ہمیں سب بچپن سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تم نہ بولا کرو، تم چپ رہا کرو ذرا، تمہیں نہیں پتا ہوتا لوگ ایسی بات سے بات کی کھال نکال لیتے ہیں، اب ہم سن سن کے کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی جانا اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو اب کوئی ورتھ ہی نہیں ہے ہماری، ہم کہیں بیٹھیں گے تو ہم کوئی بلنڈر ہی ماریں گے، تو ہو سکتا ہے ہماری مائیں، ہماری ساسیں، ہماری بڑی بہنیں، ہماری بڑی نندیں جو ہیں وہ اس سے گزری بھی ہوں، تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ان کے ساتھ خود جا کے بیٹھ جائیں، جب آپ خود جا کے بیٹھیں گے اور وداؤٹ اینی تانا، وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن، وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ ان کے پاس بیٹھ کے آ جائیں گے، ان کی سنیں گے، ضروری نہیں اپنی سنائیں، ان کی سننا بھی آپ کے لیے بڑی تھراپیٹک، میں تو خود کبھی کسی بات میں اپسٹ ہوں اور میں کسی کو فون صرف کر لیتی ہوں کہ اس کا مسئلہ، تو وہ اتنے مسئلے مجھے بتاتا ہے کہ مجھے اپنے مسئلے کم لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں تو بہت نعمتوں میں ہوں اور بولنا بھی نہیں پڑتا ہے مجھے، ایسی تھراپی ہو جاتی ہے میری، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو، ہم ایک دوسرے کے کاؤنسلر نہیں بن رہے ہیں تو بچوں کے کاؤنسلر کیسے بنیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی میاں بیوی ایک دوسرے کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بس اسٹرگل کر رہے ہیں کہ میں اس کا ٹائم کیسے کھینچ لوں، شوہر کہہ رہا ہے بس میں کیسے بھاگ دوڑ میں اس کا ٹائم نکال لوں، چلو باہر کھا کے شاورما کھانے چلتے ہیں، تو کوئی برگر کھانے چلتے ہیں، واک کرنے چلتے ہیں، بلا وجہ کا ٹائم آپ کمرے میں بیٹھ کے سب لوگوں کے ساتھ بھی میاں بیوی بہت اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کو ایک الگ ماحول میں لے کے جانا ہو تو آپ کو لگے ہم میاں بیوی کا ٹائم ہے، جو میاں بیوی کا ٹائم ہوتا ہے، جو پرائیویٹ ایک ان کا انٹیمیٹ معاملہ ہوتا ہے، جو بھی جس بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ایک دوسرے کی پریزنس فیل کریں کہ آپ کا شوہر گھر آیا ہے، اگر وہ بڑوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، دوستوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ آس پاس ہی اس کے منڈلا رہی ہیں، یا آپ اس کے آس پاس ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں آپ سے نہیں بھی باتیں کر رہا، لیکن آپ کو اس کی پریزنس اچھی لگنی چاہیے کہ الحمدللہ میرا شوہر گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہے ہیں، اٹس اوکے، اور پھر جب اکیلے ٹائم ہو تو بھی اس کو کوالٹی میں اس کو استعمال کریں، کوالٹی وائز اس کو امپروومنٹ لے کر آئیں، تو انجوائے کریں ایک دوسرے کی کمپنی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، چھوٹا سا بچہ آپ کی کیسی لوگ ہمک ہمک کے وہ اس کو مطلب ہمک رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اپنی بچوں کی کمپنی خود انجوائے کریں کہ یہ بھی میری گود میں ہے، اور وہ آپ کو بڑے کہیں گے بھی کہ دیکھو ابھی گود میں چڑھا ہوا ہے نا، ابھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گی، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ گود میں اٹھانا کتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی مشقت ہے اس کو گود میں اٹھا کے لے کے بھرنا، کتنا میرے اوپر وہ آ گیا، بس یہ چلنا شروع کر دے تو میری جان چھوٹے، اس کے بعد تو بچے قابو ہی نہیں آتے، اب آپ کا دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے نا کہ اس کو آپ حق کریں، آپ کو شرم آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ماشاء اللہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے، تو یہ کتنی اچھی ٹائم ہمارے ساتھ بچے کا گزر رہا ہے کہ ہم اسے گود میں لے رہے ہیں، ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اون کر سکتے ہیں، وہ ہمیں پیار کر رہا ہوتا ہے، کڈل کر رہا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا ہاتھ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ہمیں پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کو انجوائے کریں، ضرور ہمیں لینا ہوتا ہے کہ ہاں ہر چیز میں ہمیں نیگیٹو اپروچ اور نیگیٹو تھاٹ ہمیں لے کر آنی ہوتی ہے، اب یہ چلنا، اب اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اب یہ کرنا، کوئی بات نہیں، بھاگ رہا ہے الحمدللہ، کتنی دیر بھاگے گا وہ، 1 سال 2 سال 1.5 سال، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا، اپنے گھر والوں کو انجوائے کرنا، جن لوگوں کے ساتھ آپ ہیں اگر آپ ان کو انجوائے نہیں کریں گے تو آپ فرسٹریٹ ہی رہیں گے، آپ بس یہی سوچتے رہیں گے کہ میں اس کو اب میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں، حالانکہ اس سچویشن سے نکلنا آپ کا مقصد نہیں تھا، اس سچویشن میں رہتے ہوئے بشیر الصابرین کا مطلب یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا اس سچویشن دے کے، اس سچویشن میں تم نے صبر کرنا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہ ہو رہی ہو، تمہیں کچھ لوگوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارے رویے اچھے نہ ہوں، تو تم نے اپنے معاملے ایسے رکھنے ہیں کہ تم ان کو ایز از ہی انڈرسٹینڈ کرو کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، اب کوئی چینج اگر کوئی لا سکتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ میں صرف خود ہوں، میں اپنے آپ کو ان اذیتوں سے نکال لوں کہ یہ ہو جاتا تو میں یہ کر لیتی، یہ ایسے ہوتا تو میں یہ کر لیتی، میں فلاں ملک میں ہوتی تو میں ایسے کر لیتی، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جہاں پر ہیں آپ اس کو کوشش کریں کہ میں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھوں، اور میں اپنے آپ کو ایسے خوش رکھوں کہ جس میں میرا اللہ بھی راضی ہو، بعض اوقات صرف ہم اپنے آپ کو ہی خوش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے کاؤنسلر ہیں، ہم ایک دوسرے کی کمپنی فیل کریں، ٹھیک ہے، فیلنگ آنی چاہیے اس کمپنی سے، بعض اوقات بچوں کے سیکھنے کے انداز جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ ہر 5 بچے ہوں گے، پانچوں کے انداز مختلف ہوں گے، لیکن سکھانے والے کا انداز ایک ہی رہتا ہے، امیاں ایک جیسی رہتی ہیں، ابو ایک جیسے رہتے ہیں، اس لیے امی کی کسی ایک بچے بیٹی سے یا بیٹے سے بن جاتی ہے، چاہے خاص طور پہ بڑوں کی جو ہے نا زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ماں باپ سے، کیونکہ وہ ایک اکیلے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو ٹائم بھی بہت دے رہے ہوتے ہیں، ان جیسی اپنے آپ کو رچا بسا لیتے ہیں، جو پہلا پہلا بیٹا یا پہلی بیٹی ہوتی ہے نا، تو ماں باپ بھی اس کے اکارڈنگلی ایسے ماں باپ بن جاتے ہیں کہ اچھا یہ اس سے خوش ہو رہا ہے تو ہم ایسے ہی بن جائیں، دوسرے تیسرے پہ وہ اتنی توجہ دے نہیں رہے ہوتے، تو پہلے بیٹے کے ساتھ یا پہلی بیٹی کے ساتھ آتی بھی شامت زیادہ ہے، ان بیچاروں کی بیویاں یا ان کے شوہر جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کیس اسٹڈی البتہ یہ بتاتی ہے کہ
بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی جو ہے وہ زیادہ قربانیاں دیتے ہوئے پائے گئے ہیں اپنے گھروں میں، اور چھوٹے جو ہیں وہ بچا کے نکل گئے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا سٹائل ایک ہی رہتا ہے، مینٹور یا کاؤنسلر کا سٹائل ایک ہی رہتا ہے، جبکہ سیکھنے والوں کے انداز بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر ایک ایسی فلیکسیبلٹی لے کر آنی ہے کہ جس میں ہم غیر ضروری روب سے لوگوں کو دور رکھیں، بلا وجہ کا روب نہیں لے کر آئیں، بات چیت کو انٹریکٹیو بنائیں۔ تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ کس بچے کو کون سی بات یا کون سی ٹرم جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ میرا دوسرا بیٹا جو، پہلے میں نے ایک بات بچوں کو بتائی ہے لیکن تیسرا بیٹا جو ہے اس بات کو صحیح سے سمجھ نہیں پایا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اپنے اندر لچک لانی پڑے گی، دو کو تو سائڈ پہ کر دیں گے اور تیسرے کے ساتھ پھر آپ کوشش کریں گے کہ اس کو میں اب ذرا اور کسٹمائز طریقے سے جو ہے نا اس کی کاؤنسلنگ کروں، ہاں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز بتائی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جب شادی پہ جائیں یا آپ جب دعوت پہ جائیں تو آپ یہ سب کام کریں۔ اب دو نے تو بر سمجھ لیا اور آپ نے دیکھا بھی کہ ہاں دعوت پہ گئے تھے تو دو نے تو ایز ایز ہی کام، ایسی ہی پرفارمنس دی جو جیسے میں نے بولا تھا کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا، یہ کر۔ لیکن تیسرا جو تھا نا، اس نے حسب معمول جو کہا گیا تھا ویسا کام نہیں کیا، اپنے ہی اکارڈنگلی اس نے جو ہے نا وہ معاملات کیے۔ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کو چیزیں سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو الگ سے سمجھا دوں، اس کے لیول پہ جا کے سمجھا دوں۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اب اسکولوں میں اگر جو جتنے بھی ہائی اینڈ اسکول ہیں نا اس وقت پاکستان میں جو آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں پیئر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پریکٹیکل ان کو کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں کروایا جا رہا ہوتا ہے، پیئر ایکٹیویٹی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ تاکہ دو لوگ پہلے آپس میں ان کی جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں، ان کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے، دو لوگ ایک دوسرے کو سمجھ لیں کہ چائلڈ اے اور چائلڈ بی جو ہے ان کی آپس میں بانڈنگ ہو جائے۔ اب چائلڈ اے بی سی ڈی کے ساتھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ہو جائیں گے جس کو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس سے وہ اس کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے کم ہو جائے گی۔ تو وہ اے اور بی آپس میں گروپ ورک، پھر وہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ جب وہ پیئر ورک ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی پیریڈ میں ہوتا ہے بائی دا وے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پری لرننگ، وائل لرننگ، پوسٹ لرننگ، ٹھیک ہے۔ یہ لیسن پلان ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کو کوئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو آپ پہلے اس کو بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو کو پری لرننگ کہا جاتا ہے، پری لیسن پلان کہا جاتا ہے، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ مجھے آج بچوں کو ناؤن کروانا ہے، ورب کروانا ہے، تو اس کو آپ بتاتے ہیں، پھر آپ اس کو ان کے گروپس بنا دیتے ہیں۔ اچھا، گروپ سے پہلے پیئر ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ اب دو بچے جو ہیں وہ ایکٹیویٹی کریں گے اور دونوں بچے ایک دوسرے کا کام چیک کریں گے تاکہ بچے انجوائے بھی کریں اور کم ان کے پاس جو ہے نا وہ انٹریکشن کم سے کم لوگوں کی ہو۔ پھر جب وہ پیئر ایکٹیویٹی کے بعد ٹیچر اس کو آبزرو کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، کیا مشاہدہ کرتی ہے، آبزرو کرتی ہے کہ ہاں ان کی اب یہ سمجھ آ گئی ہے، ان کو ورب یا ناؤن جو بھی تھا سمجھ آ گئی ہے، پھر وہ ان کو گروپ ایکٹیویٹی میں ڈالتی ہے۔ اب وہ جو پوری یا تو روز ہوتی ہیں، ان روز کو وہ بنا دیتی ہے گروپ ایکٹیویٹی کے طور پہ، یا لیٹر وائز الفابیٹیکل وائز وہ لوگوں کا گروپ بنا دیتی ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، پیراگراف ہے اس میں سے آپ نے کوشچن آنسر ڈھونڈنے ہیں، ورب انڈر لائن کرنے ہیں، تو وہ اب گروپ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیئر ایکٹیویٹی کے بعد گروپ ایکٹیویٹی اور اس کے بعد پھر ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے، وہ انڈیویجول ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہر انسان الگ الگ انڈیویجولی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے میم جو بچہ وہ موئز بیٹھا تھا نا، وہ موئز نے صحیح کام نہیں کیا ہے، جو علی بیٹھا ہوا تھا نا، علی نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، جو مریم تھی نا، مریم نے یہ کیا۔ اب پھر یہ نہیں ہوتا، ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے، پھر انڈیویجول کام ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل بہترین لیسن پلانز یا اسکول کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، اچھے اسکولوں میں اس کو کیا جائے کیونکہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں میں تو پڑھایا، کام دیا، چیکیاں، کاپی، غلطیاں نکالی، 10 آؤٹ آف 10 یا 9 آؤٹ آف 10 دیے اور یہ جا وہ جا۔ جبکہ اچھے اسکول جو اچھی فیسز لے رہے ہیں وہ یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹرم میں بچوں کو ان کی کریٹیکل تھنکنگ، ان کا جو یہ انٹریکشن جو ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو ہم وہ لے کر آئیں، جس کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں بیکن ہاؤس کے، ایل جی ایس کے، چسن کے جتنے بھی اسکول ہیں پاکستان میں، ان کے بچے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، وہ زیادہ اچھا سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ پارک میں بھی کھیل رہے ہوں، شادیوں میں بھی آپس میں مل رہے ہوں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کیسے جل کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منگل اپ ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ ٹریننگ اسکولوں میں ہو رہی ہوتی ہے۔ جبکہ گورنمنٹ اسکول میں تو جو بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں انہیں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اتنا شرم، اتنے انٹروورٹ ہوتے ہیں کچھ بچے کہ وہ کمروں سے باہر ہی نہیں آتے۔ ان کی ٹریننگ ہی نہیں اسکول والے ایسی کر رہے ہوتے کہ بھئی آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہم سب کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا بنائیں کہ ہم اپنے پہلے بچوں کا خود انٹریکٹیو بچوں کے ساتھ ہم ہوں، بچوں کو پیرنٹ انڈرسٹینڈ کرے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کس لیول کا ہے اور اس کی اصلاح کرے، اس کو سمجھے، پھر اس کو دیکھے وہ کس کی بہن بھائی کے ساتھ اس کا زیادہ جو ہے نا رجحان ہے، کس بہن بھائی سے اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہو سکتا ہے بڑا بھائی جو ہے وہ اتنا ایسا نہ ہو، بڑا بھائی ذرا زیادہ کھلاڑی ہو، چھوٹا بھائی جو ہے وہ ذرا نرڈ ہو، بک ریڈنگ کی طرف زیادہ ہو، تو وہ پھر کسی دوسرے بہن بھائی کی طرف، یا اس کے خود پیرنٹ جو ہے خود اس کے پیئر اپ ہو جائیں اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ کھیلو، آپ کو کیا گیم کھیلنا ہے، میں کھیلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو جب بڑے بھی، چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ خود اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں پیرنٹنگ میں آتی ہیں۔ اب اس میں مینٹور کا کام ہے سیکھنا سکھانا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو جب مدینہ جیسی ہجرت کی ہے انہوں نے کیا کی ہے، پیئر ایکٹیویٹی کی ہے نا صحابہ کرام کے ساتھ، انصار کو مہاجر کے ساتھ پیئر کر دیا، پیئر ایکٹیویٹی ہوئی تھی یہ دو، بس ایک مہاجر ہوگا ایک انصار ہوگا، اس کے بعد انہوں نے گروپ ایکٹیویٹی کرائی جو ان شاء اللہ تعالیٰ سیرہ ہماری جب ریزیوم ہو جائے گی سیرہ میں ہم وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری میتھڈولوجی جو آج ہمارے اچھے اسکول بتاتے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی دعوت کے کام میں استعمال کی تھی، پیئر ایکٹیویٹی، گروپ ایکٹیویٹی، ٹیسٹنگ، پریکٹیکل، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھائی ہوئی ہیں، تو سیرہ میں ہم یہ دیکھیں گے۔ تو بہرحال آپ کا ایک جیسا انداز ہونا، آپ لوگ آپ کا ایک اپنے آپ کو ایک ہی ماحول میں رچا بسا لینا لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر ڈائیورسٹی لے کر آئیے۔ اب وہ کیسے آئے گی؟ ریڈنگ سے آئے گی، اپنے اوپوننٹ کی بات سننے کا شوق ہونا چاہیے آپ کے بچہ، آپ اس کی بات سنیں، اس کی بات غور سے سنیں، دیکھیں وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ جو بھی چیز بتا رہا ہے وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں اس کی بات سنیں، شوق کا اظہار کریں، آپ کے چہرے سے نظر آنا چاہیے کہ آپ اس کی بات بہت شوق سے سن رہے ہیں۔ پھر اس میں آپ کی سیلف لرننگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ لرننگ، ٹھیک ہے، ایک سیلف لرننگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ لرننگ، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے کہ سیلف لرننگ میں بچوں کی کانسیپٹ بلڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے، ان کے کانسیپٹ بتائی جا رہی ہے، سیلف لرننگ ہوتی ہے کہ وہ خود سیلف لرن کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ہر وقت گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارے ابھی جو ماں باپ ہیں ہمیں ہر وقت گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تم بازار سے کپڑے کون سے لے کر آئیں، فلاں بازار میں کیوں نہیں گئی، فلاں سیل کے وقت کیوں نہیں گئی، اس کے ساتھ کیوں نہیں گئی، اس ٹائم پہ کیوں نہیں گئی، تم ایسا کرو جلدی جلدی کھانا بنا کے چلے جاؤ، ہر چیز میں وہ گائیڈ کر، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سیلف لرننگ کی عادت ڈالیں، اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو کانسیپٹ دے دیں، باقی بچہ اپنا بیسک پرسیپشن، بیسک آئیڈیا خود بنائے گا، ٹھیک ہے، جو کہ حکیم لقمان نے بالکل ایسا کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، اب یا بنیا لا تشرک باللہ۔ تو اس کو کیسے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں کیا بتانا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اچھا آپ کے عمل سے بھی پتہ چل رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کون ہے، بچے کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ماں باپ کا اللہ سے کنیکشن کیسا ہے، کیونکہ بچے کو یہ پتہ ہے کہ امی کا اپنی امی سے کنیکشن کیسا ہے، اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ امی ڈیلی بیسس پہ فیس ٹائم کر رہی ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ اپنی بچے کی نانی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ دادی کے ساتھ کیا رویہ ہے، ڈیلی بیسس پہ پھپھوؤں کے ساتھ کیا رویہ ہے، ڈیلی بیسس پہ فرینڈس کے ساتھ کیا رویہ ہے، بچے کو اچھے سے پتہ ہے، بچے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو اپنا اللہ سے معاملہ بچے کو بتائیں، ہر وقت ہر چیز میں آپ کا اللہ سے کنیکشن بچے کو نظر آئے گا، تو ہی جب آپ بتائیں گے کہ بیٹا اب اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، تو اس بچے کو پتا ہوگا کہ مجھے عبادات میں، صفات میں، ناموں میں، توکل میں، اور ہر چیز میں، یعنی کہ بچے کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے اگر کسی سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، مجھے اگر کسی سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا ہے تو کس سے ایکسپیکٹ، اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرنا ہے، مجھے اگر کسی کو بڑا سمجھنا ہے تو کس کو بڑا سمجھنا ہے، مجھے اگر جو ہے وہ ایک ایسا وقت چاہیے جس میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں تو وہ میں کب نکالوں، یہ اس بچے کو کیسے پتا چلے گا؟ لا تشرک باللہ، اس میں ساری کیٹیگریز، کیونکہ ماں باپ نے ٹرینڈ کر دی ہے، سیلف لرننگ کرا دی ہے بچے کو، انڈیپینڈنٹ کی بجائے سیلف لرننگ۔ اور اس میں بعض اوقات ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات رویہ ہوتا ہے کہ اپنا موڈ جو ہے نا، ہمارا موڈ بہت اثر انداز کرتا ہے بچوں پہ، صحیح ہے، ماں باپ کا جو رویہ ہوتا ہے، جیسے حکیم لقمان ہے یعظہ کا جو ٹرم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ بعض اوقات موڈ کا اچھا بنا لینا، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مزاج کا اچھا پن ہے، ہم اپنے موڈ کو اچھا، بیٹا ادھر آؤ میں آ کے بیٹھو میرے پاس، تو یہ یعظہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو موڈ کا اچھا بنا لینا مزاج کا اچھا پن نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے، حالانکہ معافی مانگ لینا بھی بہت اچھی بات ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں نے معاف کر دیا تو میں تو بہت اچھی انسان ہوں، اور معافی مانگنے پہ تو میری جان جا رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے کانسیپٹ تھوڑے سے ان لرن کرنے پڑیں گے اور نئے کانسیپٹ ڈیولپ کرنے پڑیں گے، کیا کہ جو چیز میرے لیے آسان ہو، یہ بہترین مزاج ہے، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے موڈ، ان کے پاس ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، ان کے پاس ہوتا ہے بیہیویئر، یہ تین چیزوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، مینٹرشپ کر رہے، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا موڈ کاؤنٹ کرتا ہے، بیہیویئر کاؤنٹ کرتا ہے، اور ایٹیٹیوڈ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ ٹیمپرمنٹ، میرا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے، میرا رویہ کیسا ہے، اور یہ رویہ جو ہے یہ مستقل رہتا ہے، میں مستقل ایک میرا جو رویہ ہے نا، میرے بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ میری امی بہت نرم مزاج ہیں یا بہت سخت مزاج ہیں، یہ میرا، چونکہ اس نے مستقل یہ دیکھا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے ایک دن میں نے لیکچر سنا اور میں کہا نہیں نہیں بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تو آج میں اچھی بن کے رہوں گی، 2 دن میں اچھی رہی تو مجھے لگا کہ میرے بچے میرے بارے میں یہ ازیوم کریں کہ میں بہت اچھے مزاج کی ہوں یا میں بہت لینینٹ ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، تو مزاج تو میرا پرماننٹ ہی رہے گا، جو کہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ فطرت میں ہوتا ہے ہماری، صحیح ہے۔ تو فطرت میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاتا نہیں ہے، یہ پیتا نہیں ہے، یہ اپنا ہوم ورک خود سے نہیں کرتا ہے، یہ نمازیں کیوں نہیں خود سے پڑھ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے کے اندر فلو ہے یا فالٹ ہے، کیونکہ باقی بڑا بھائی جو ہے نا وہ یہ کام
کر رہا ہے آٹومیٹکلی. میرا بڑا بیٹا جو ہے نا خود سے کھانا شروع ہو گیا ہے، یا میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ تو اسپورٹس کا بہت شوقین نہیں، چھوٹے والے کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کی پوری اس بارے میں مطلب یہ بیان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بیان ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی فطرت دے کے پیدا ہوا ہے. وہ دوسرے بچے سے ڈفرنٹ ہوگا. فطرت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی ایک خاص ایبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. کوئی لوگ انٹروورٹ پیدا ہوتے ہیں، کوئی لوگ ایکسٹروورٹ پیدا ہوتے ہیں. تو کمپیریزن تو کرنا ہی نہیں چاہیے. البتہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں. یہ حدیث ہے نا ہمارے پاس، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارا رول اس میں ہم کیسے پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ خود بھی اپنے اوپر طاری کرنا، فیک ایٹیٹیوڈ، اور بچوں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کرنا، تو یہ غلط چیز ہے. پبلک لائف پرائیویٹ لائف میں ہمارا مزاج چیلنج بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہم پبلکلی کچھ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کے ساتھ ابھی باتیں کر رہی ہوں تو میرا مزاج ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو بہت ویسی لینینٹ ہے یا بہت خوش مزاج ہے، لیکن ہو سکتا ہے پرائیویٹ لائف میں میرے گھر والے ہیں وہ میرے بارے میں کوئی اور اوپینین رکھتے ہوں. تو یہ ایک چیلنج بنتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ باہر والوں سے تو ہم اچھے ہوتے ہیں، جبکہ شوہر بیوی یا بچے ہم سے جو ہیں وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے مزاج سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ باہر والے گھر والوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا جو آپ کی جو بہن ہے مجھے بڑی پسند ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا آپ کو پسند ہے، ہم تو بڑا تنگ اور بیزار ہیں. یا کوئی پیرنٹ آ کے ملتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے بیٹا جو ہے نا مجھے بڑا ہی پسند ہے، میرا بیٹا اس کا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ کہتا ہے مما مجھے یہی فرینڈ چاہیے. میں کہتی ہوں اچھا، اب مجھے تو اتنا اس نے پریشان ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کیسے تعریف کر رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ دو رویے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے کہ تربیت جو ہوتی ہے اس کے دو پری ریکوزٹس ہیں. ٹھیک ہے، دو ریکوائرمنٹس ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو فہم نافع ہوتا ہے ہمارا، ایک ہمارا بینیفیشل، ہم کسی کو نالج یا کسی کے ساتھ ہم ظاہری فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ علم ہوتا ہے، ہم اس کو لوگوں کو امپارٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم جنرل امپارٹ لوگوں کو نالج وہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا مزاج، جو کہ ہمارا گھر والوں کے ساتھ زیادہ چونکہ پالا پڑتا ہے تو ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ بھی البتہ ہمارا وہ مزاج اگر ہم زیادہ انٹریکٹ کریں تو وہ اس میں آ جاتے ہیں. چونکہ مزاج موضوع جو ہوتا ہے نا وہ ایزی ٹو ایکسیس ہوتا ہے. علم نافع جو ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، خاص آڈینس چاہیے ہوتی ہے. مزاج جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہم اپنا مزاج، اور یا لوگ ہم پہ اپنا مزاج جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو میرا مزاج یا آپ کا مزاج ایسا ہے جس کی موجودگی میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے. علم نافع تو بات کی بات ہے نا کہ آپ کو کوئی علم بتائے یا آپ کسی کو علم دیں، لیکن آپ کا جو مزاج ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ علم جب میں آپ کو بانٹ رہی ہوں تو میں آپ کو یہ فیل تو نہیں کرا رہی ہوں کہ آپ جاہل ہیں، یا آپ کو یہ فیل تو نہیں کرا رہی ہوں کہ آپ جو ہے نا بس اب جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے اور آپ تو بس اب جہنم میں جانے لگے تھے اور نہیں گئے، ہو سکتا ہے کل چلے جائیں یا پرسوں چلے جائیں. ہے نا، ایک تو ہوتا ہے یہ مزاج ہونا. ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی یا ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے لوگ یہ فیل نہ کریں، آپ کے بچے آپ سے یہ فیل نہ کریں کہ آپ بہت بڑے ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے بہت چھوٹا ہے، آپ بہت عالم ہیں اور آپ کے جو آڈینس ہے وہ بہت جاہل ہے. ان کو آپ کا مزاج ایزی ٹو ایکسیس لگنا چاہیے، ان کو آپ کی مزاج کی سمجھ آنی چاہیے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو میری ماں ہے یا میرا باپ جو ہے جو مجھے بات بتا رہا ہے وہ مجھے بلٹل نہیں کر رہا ہے، وہ مجھے انفارم کر رہا ہے. اس کو جو بات پتہ چل گئی ہے وہ مجھے کیسے بتا رہے. تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ ماں باپ کی بات نہ سننے والا جہنم میں جائے گا، یہ کہتے ہیں نا ہم. تم تو جہنم ہی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. یہ کوئی انداز ہے بات کرنے والا؟ یا یہ کہ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ بہویں سن رہی ہیں اپنے ساسوں کے منہ سے اور یہ بیٹے سن رہے ہیں اپنی ماؤں کے منہ سے، اگر وہ ذرا سی تھوڑی سی جو ہے نا کوئی ایسی بات کر دیں جو کہ بے شک ان کے رائٹس ہی ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بس چونکہ معاشرے میں وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہاری اولاد بھی معاشرہ دیکھنا ایسی کرے گی، تم دیکھنا تمہارے مقافات عمل. اور بڑی بڑی حدیثیں صرف اس معاملے میں ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ انداز ہوتا ہے پیرنٹنگ کرنے کا، اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کا. یا یہ کہ بہت سخت حساب ہوگا تمہارا، تمہیں تو بڑا ہی گناہ ملنے والا ہے، تم تو بخشے ہی نہیں جاؤ گے. یہ معاملہ کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ معاملہ ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مزاج اور علم نافع ان دونوں کے ساتھ اس بچے کے سے بات کریں گے. تو چھوٹا بچہ جب ہمارے سامنے آئے گا، یہ جن کے بڑے بچے بھی ہیں وہ ہم سے ہمارے مزاج سے کمفرٹیبل ہیں، بے شک وہ جاہل ہو کیوں نہ ہو اور میں عالم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جاہل ہیں اور میں عالم ہوں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے. آپ کی آڈینس کو، آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو جو بات سمجھ آ گئی ہے، یہ تو امی خود بتا رہی ہیں کہ بیٹا میں 10 دن پہلے تو میں خود ہی حرکتیں کرتی تھی، مجھے آج پتہ چلا یہ بات تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے سوچا آپ کو بتاؤں.
تو اس لیے اپنے مزاج کو کنٹرولنگ کی بجائے اپنے مزاج کو اچھا بنانا، اپنے مزاج کو لوگوں کے لیے تربیت میں اپنی چوائسیز کو جو ہے نا وہ رسپانسبل چوائسیز کرنا، میننگ فل اپنی جو ہے نا چوائس بنانا اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اپنے بچوں کو بہت ساری مذہبی معلومات رٹوا دینا تربیت نہیں ہوتی ہے، کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لا تشرک باللہ، اتنی مختصر اسٹیٹمنٹ ہے نا جس میں لوگ کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا میرے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے اور میں نے کیسی قربانی ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ سے ایسا کنیکٹ کرنا جس میں بہت زیادہ معلومات آپ نے دیکھا کہ رٹوائی ہوئی ہیں ماں باپ نے، نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اب یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کی بجائے اللہ کیا کہے گا کی طرف لے کر آنا، لوگ کیا سوچیں گے کی بجائے یہ سوچوانا کہ اللہ کیا سوچے گا، یا اس کو یہ بتانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا کہے گا، وہ کس بات کو پسند کرے گا، وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا، اس نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، بس اس طرف لے کر آنا شروع سے، چھوٹے سے بچے 1 سال کے بچے کو آپ یہ بتانا شروع کر دیں، بلکہ اس سے بھی کم عمر کے بچے کو آپ یہ بتانا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو اللہ فوکسڈ ہونا ہے، اللہ اورینٹیڈ ہونا ہے، چھوٹا سا بچہ کہ وہ جب گرے تو کہ حسبی اللہ، استغفر اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، تو بچہ جب یہ اللہ اللہ سنے گا ہر وقت میں تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کنیکشن فیل ہوگا نا، یا بچہ بابا غصہ کریں گے، دادی برا مانیں گی، پھپھو آ کے ایسے کہہ دیں گی، نانی جو ہے نا وہ کیا شیم کریں گی اور وہ تمہارے بارے میں کیا بولیں گی، بس بچے کو شروع سے ہم یہ بتائیں گے تو لا تشرک باللہ اس کو کیا سمجھ آنا ہے، وہ تو آپ خود اس کو بتا رہے ہیں کہ کس کس کو شریک کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، کس کس کو خوش کرنا ہے، کس کس کو پسند کروانا ہے اپنی ذات کو، تو وہ اس طرح کے معاملہ جب دیکھے تو آپ کا بچہ لوگوں کے پریشر میں آ کر نادانیاں نہ کرے بلکہ اللہ کانشیس ہو جائے، اس کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، پیپل کانشیس نہ ہو، پیپل کانشیسنس سے نکال کر اللہ کانشیسنس میں ڈالنا، یہ ہے لا تشرک باللہ، یہ واز کرنا ہے، آپ نے نصیحت کرنی ہے، اگر آپ خود اللہ کانشیس ہیں تو آپ ڈالیں گے، اگر آپ دیکھیں آپ جس بھی شخص کے بارے میں کانشیس ہے نا، آپ کا بچہ اس شخص کے بارے میں کانشیس ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی اور کے بارے میں کانشیس ہو اور آپ اللہ کو بچے کو اللہ کانشیس کر دیں، بچے کو کچھ خاص رویے سکھا دینا تربیت نہیں ہے، بلکہ بچوں کو جو بچہ دوسروں کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے پسند کرے، یہ اپنے بچے کے اندر ڈالنا کہ تمہیں جو پسند ہے اپنے لیے آپ نے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے، اس سٹینڈرڈ پہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دیا تھا نا ہمارے لیے کہ مومن کیا ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے، یا دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ سٹینڈرڈ اپنے بچوں کے اندر ڈال دینا کہ دوسروں کے بارے میں زیادہ بیٹر سوچنا، ان کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا میرے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، بس لوگوں کے بارے میں بیٹر سوچنا، ان کی بیٹرمنٹ کے بارے میں سوچنا، یہ ضرور سوچوائیں بچوں کو، ہم ان کی بیٹرمنٹ کے بارے میں تو سوچوا ہی نہیں رہے ہیں اور ان کو اوفینڈ کر دیتے ہیں کہ دادی جو ہے نا وہ تو کہیں گی کہ نا یہ بس دیکھو تم چپس نہیں کھانا، وہ کہیں گی تمہاری ماں جو ہے چپس پہ لگا کے رکھتی ہے، تم جو ہے نا فلاں چیز نہیں کھانا، نوڈلس نہیں کھانا، تمہارے ابو آ کے ایسے بولیں گے، تو ہم کانشیس تو بنا رہے ہیں لوگوں کا، لیکن کیا نیگیٹیوٹی کے ساتھ، تو پازیٹیوٹی کے ساتھ بنائیں، آپ کا بچہ آپ خود آپ کو فخر ہوگا کہ میں نے کی تو صحیح، بڑی اپنی ذات پہ پتھر رکھ کے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے تربیت کی، لیکن ایسا بچہ نکلا ہے کہ جو آپ کا بھی مینٹور آپ کا بھی کاؤنسلر بن گیا، اس نے ایسا دیا آپ نے جلا دیا ہے کہ اگر آپ خود بوجھنے لگیں تو وہ آپ کو چراغ دے، لٹرلی آپ کے بچے ایسے بنیں گے، اتنے اسمارٹ، اتنے کانشیس، اتنے ویل اویئر اور اتنے انڈیپینڈنٹ وہ بچے ہوں گے کہ آپ کو خود وہ بتائیں گے، اب آپ کو خود سپورٹ کریں گے، آپ ان کو اللہ سے جوڑ دیں گی تو آپ کو پھر اپنے سے جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اللہ کی وجہ سے آپ سے محبت کریں گے، ابھی تو آپ کھینچ تان کے ان کو لے کر آتی ہیں نا، شوہروں کو بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کیسے بھی کر کے نا ان کو اپنے قابو میں کر لیں، کتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں موقع آنے والا ہے، فلاں یہ ہونے والا ہے، کیسے اس کو جو ہے نا شوہر کو ہم ایسے ڈسٹریکٹ کریں کہ وہ ہماری توجہ دے، ہمیں بس دیکھے، بچوں کو توجہ دے، یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کر، مومن کی شان کے خلاف ہے یہ چیز، وہ اتنا اللہ کانشیس کہ وہ اس کو خود دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بس اللہ اورینٹیڈ رہوں، اللہ کانشیس رہوں، باقی شوہر، بیوی، بچے، ماں باپ میرے لیے صرف اور صرف کیا ہیں کہ وقت گزاری کا ایک ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کروں، ان سے اچھی بات انرجی لوں، اپنی اچھی انرجی دوں، ختم، اگر ہم ان کی انرجیاں بھی چوس لیں گے، اپنی انرجیاں بھی چسوا لیں گے تو ہمارے پاس حاصل وصول کچھ نہیں رہے گا، ہم خود فرسٹریٹ ہوں گے اور 2 دن شوہر کو قابو کر بھی لیں گے، تیسرے دن اس نے بھی ہم سے اوفینڈ ہونا ہے، ہم نے بھی اس سے اوفینڈ ہونا ہے، ہم بھی اسے تنگ آ جائیں گے، وہ بھی ہم سے تنگ آ جائے گا کہ بس تھوڑی اسپیس دے دو مجھے، تھوڑا سانس لینے کا موقع دے دو، تو یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ اس آیت کو ابھی صرف اس لیول پہ ڈسکس کرنا کہ ہم تربیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر اس کی تفسیر ہے تو تفسیر تو اس کی 2 لائنوں میں ہو گئی ہے، کیا کہ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا جو بچوں کو بتانے کا انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو اچھے طریقے سے بتائیں، واز کے نصیحت، اور ایسا کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ریپو ہو، ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو، ایک دم نہیں کہ چلتے پھرتے بس ایک دم کہہ دیا کہ تم یہ گناہ نہیں کرو اور تم ایسے نہیں کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، لیکن اب اس کی پیرنٹنگ میں
بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کانشیس پیرنٹنگ کرنی ہے، تعلیم نہیں دینی ہے، تربیت کرنی ہے۔ بچے کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن معاشرے میں لوگوں کو اچھائی اچھائی نہیں لگ رہی ہے، برائی برائی نہیں لگ رہی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ فلاں چیز بری ہے، معاشرے میں پتا ہے یہ چیز بری ہے، لیکن میں بھی کر رہی ہوں، میرا بچہ بھی کر رہا ہے۔ تو پتہ لگ جانا کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، پتہ لگ جانا کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے، پتہ لگ جانا کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز سے بچے کو ہٹوا دینا یا کسی اچھی چیز میں بچے کو انوالو کرا دینا، اس کو تربیت بولتے ہیں۔ برائی کے لیے کراہیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو تربیت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بس تو پھر میں کیا کر رہی ہوں؟ میچ دا فالوئنگ، برائی کو برائی سے میچ کر لوں گی، اچھائی کو اچھائی سے میچ کر لوں گی، یہ والی میں نے میچ دا فالوئنگ سیکھ لی کہ آپ نے بچے کو بتا دیا کہ ورڈ، جیسے کلاس میں کام ہو رہا ہوتا نا، بچہ رن کر رہا ہوتا، کلیپنگ ہو رہی ہے، کوئی پکچرز بنی ہوئی ہیں اور ٹیچر کہہ رہی ہے میچ کریں، بس بچے نے وہ میچنگ کر لی ہے۔ اب اس سے جب کہا جائے گا کہ بیٹا کلیپ کرو، اسے پتہ ہی نہیں کلیپ کرنا کیا ہوتا ہے، اس بچے سے ٹیچر کہیں گی رن کرو، ٹیل می اے ورب اور ڈو سم ایکشن، وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بالکل ہمارے بچے ایسے ٹرینڈ ہو رہے ہیں، کیسے کہ بس ان کو ہم نے صرف رٹوا دیے ہیں کچھ جملے کی، اچھا یہ برا، یہ اچھا یہ برا، یہ اچھا یہ برا، اور وہ ہی رٹ گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے کیسے کام کرنے کیسے نہیں کرنے۔ تو آگے حکیم لقمان یہ سارے جیسچرز بتائیں گے کہ تمہارا زمین پہ چلنا، تمہارا بولنا، تمہارا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تربیت کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کو ایسا ٹرینڈ کر دیتا ہے کہ وہ چلنا بولنا، اور اس کا بولنا بھی کیسے کہ گدھے کی آواز، کہ وہ اس کو لائف ایگزامپل دے کے پی پی ٹی دکھائی جا رہی ہے، حضرت لقمان پی پی ٹی دکھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ دیکھو ایسے نہیں چلو، ایسے نہیں بولو، یہ سارے معاملات، ٹھیک ہے؟ انشاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم بعد میں غور و فکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہم جیسا انسان ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں، وہ اللہ کا مطلوب انسان کون سا ہے؟ جو ایک اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو لوگوں کو شرک کی نفی کی دعوت دیتا ہو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو بتاتا ہو کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کا بچہ آئے گا اور وہ خود بھی جو ہے شرک کی نفی کرتا ہوگا، خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے لیے ریڈی ہوگا، اس کو خود بھی پتا ہوگا کہ میں نے شرک نہیں ٹھہرانا ہے، میں نے اپنے شوہر پہ ریلائے نہیں کرنا ہے، میں نے اپنی اولاد پہ ریلائے نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے بچے کو نہیں کہنا ہے بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ تو جب میں نے یہ بول دیا تو میں اسے کیا بولوں گی؟ لا تشرک باللہ، وہ کہے گا امی سب سے بڑا شرک تو آپ نے یہی کر دیا کہ آپ نے بڑھا، اول تو یہ کہ زندگی کا کچھ نہیں پتا، تو آپ کا تو عقیدہ آخرت ہی اس پہ آیا ہوا ہے، عقیدہ موت جو ہے وہی آپ کا اتنا ڈاؤٹ پہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے یہ شرک کر دیا کہ آپ نے اللہ پہ توکل کی بجائے آپ نے مجھ پہ توکل کیا۔ اور ایسے ہی بچے پھر اب بڑھاپے میں ہمیں جیسے چھوڑ کے جاتے ہیں، جو دور جا کے بستے ہیں کینیڈا میں، اور اس سے بھی دور ان کا بس چلتا ہے تو وہاں، اور آنے کا بھی نام نہیں لے رہے ہوتے، تو پھر کانسیپٹ جو ہیں وہ ہمارے خود اپنے، ہم خود اللہ ڈیپینڈنٹ ہوں، ہم خود اللہ اورینٹیڈ ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو شرک سے نفی تب کرائیں گے جب ہم خود بھی اپنے شوہروں پہ ڈیپینڈ، ہم یہ نہ کہیں کہ تمہارے ابو مجھے خوش کر سکتے ہیں، تمہارے ابو مجھے ناراض کر سکتے ہیں، بھئی تمہارے ابو نے مجھے آج اپسیٹ کر دیا، یہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ میں اپنے بچے کو بتاؤں لا تشرک باللہ اور میں کہوں آج تمہارے ابو کی وجہ سے میرا موڈ آف ہے، وہ سیکھے گا مجھ سے لا تشرک باللہ؟ یا میں یہ بولوں کہ آج جو ہے نا پسند کا کھانا نہیں ملا تو آج بس میرا ایسی طبیعت ہو رہی ہے، وہ مجھ سے سیکھے گا لا تشرک باللہ؟ شرک تو میں نے اتنا ٹھہرا دیا ہے، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر صفت میں شرک ہے، ہر چیز میں شرک ہے۔ کیا صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ غنی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، حمید ہونا اللہ کی صفت ہے۔ ان صفت میں دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہر معاملے میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ بے نیاز ہے تو ہم نے اللہ کو تو سمجھ لیا ہے بے نیاز اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو کی بے نیازی ہمیں تڑپا رہی ہوتی ہے، ہمیں لوگوں کی بے رخی تڑپا رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے رسپونڈ کیوں نہیں کر رہا، یہ مجھے رپلائی کیوں نہیں کر رہا، یہ مجھ سے خوش کیوں نہیں، اس پہ خوش ہوئے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بے نیاز ہوں۔ تو ہمیں تو اللہ کو اور اٹریکٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں پرواہ ہی مجھے کسی کی نہیں ہے، یا میں جو ہوں سیلف سفیشینٹ ہوں۔ تو مجھے اب اللہ تعالیٰ کی قدر، اپنے اللہ کی نظروں میں اپنی قدر بٹھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں ہوں گے بے نیاز، لیکن مجھے اپنی قدر آپ کے سامنے بٹھانی ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ آپ مجھ پہ توجہ کریں؟ میں ایسا کیا کروں کہ تہجد کے ٹائم آپ جب آتے ہیں تو آپ مجھے دیکھیں اٹھا ہوا، آپ مجھے دیکھیں میں 2 نفل پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے؟ کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے تو رات رات جاگیں گے، کوئی جاگ رہا ہوگا تو ہم بھی جاگیں گے، کوئی سو رہا ہوگا تو ہم کہیں گے چلو ہم بھی سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں نہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سیلف اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ، اس کے لیے خود کو ریڈی کریں، دوسروں کو جنت دوزخ پہنچانے کی فکر زیادہ نہ کریں، خود جنت جہنم کی فکر کریں، خود اپنی جنت جہنم کی زیادہ پرواہ کریں بجائے سے کہ دوسروں کو پہنچا دیں کہ تم جہنمی ہو اور تم دوزخی ہو، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ٹھیکہ الحمدللہ، کوئی آپ کو اس کا چارج نہیں پڑے گا، دوسروں کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو توحید سکھا دیں گے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو توحید سکھا دیں؟ الحمدللہ ہم نہیں قاری صاحب آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ توحید سکھانے کا کام، نہیں قاری صاحب کو دے رہے کہ یہ سکھاؤ میرے بچے کو، باقی کتنی چیزیں ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں بچے کو، ہر چیز خود سکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے، لیکن توحید کے لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہوتے ہیں کس کو؟ لوگوں کو۔
قاری صاحب سکھا دیں گے اور پھر بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح نہیں سکھایا، اسکول والوں نے صحیح نہیں سکھایا، فلاں لوگوں میں بیٹھا تو ان لوگوں نے اس کو مس گائڈ کر دیا، ہر وقت ہمارا یہ بلیم چل رہا ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت میں، حالانکہ ہم سیلف سفیشینٹ تھے اپنے بچے کی تربیت کرنے میں، ہم اس کو وہ بتا سکتے تھے، قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارا اپنا کام تھا اپنے بچے کو پڑھانا، اور اگر آؤٹ سورس کرا بھی تھا تو بھی فالو اپ کرنا، یہ میک شور کرنا کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا ہے، یہ ہمارا کام تھا اس کو جو ہے کرنا، اور خاص طور پہ توحید کا بتانا، قاری صاحب توحید نہیں بتائیں گے، ٹیچر اسکول والی توحید نہیں بتائیں گی، توحید میں اپنے بچے کو بتاؤں گی، میں اللہ کی وحدانیت بتاؤں گی، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ توحید کو کانسیپٹ کو کیسے دیکھنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتی ہوں، اگر میں کرسمس منا رہی ہوں تو میں اپنے بچے کو لا تشرک باللہ کہنے والی ہوں ہی نہیں، اگر میں ہولی کے پروگرامز دیکھ رہی ہوں اور بچہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے ہولی کے پروگرام اور موویز دیکھ رہا ہے جس میں ہولی اور دیوالی منائی جا رہی ہے، کرسمس منایا جا رہا ہے اور ایسٹر منایا جا رہا ہے، تو لا تشرک باللہ میں کیسے سکھاؤں گی اس کو، نہیں سکھا سکتی ہوں، البتہ میں عید مناؤں یا میں وہ کام کروں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، رمضان محرم یہ ان مہینوں کے روزے ان مہینوں کے معاملات میں اپنے بچے کے ساتھ کر رہی ہوں، تو پھر تو سمجھ آئے گا اس کو کہ ہاں لا تشرک باللہ کیا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اپنی جو ہے وہ امپروو کریں، اپنے بچے کی تربیت میں لے کر آئیں، اور کیسے لے کر آنی ہے جو کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بچوں کو پابندیوں میں نہیں جکڑنا ہے، ٹھیک ہے، تربیت یہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیں، یہ بالکل بھی تربیت نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ریکیپ، اور بلکہ ریکیپ بھی نہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلور اور کریں گے نیکسٹ سیشن میں، کہ ہم اپنے بچوں کو اختیار دے رہے ہیں، با اختیار بنا رہے ہیں یا بے اختیار بنا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی بچے کو پابندیوں میں جکڑنے کا نام تربیت بالکل بھی نہیں ہے، لا تشرک باللہ کا مطلب ہے ناؤ یو آر اے فری مین مائی بوائے یو آر اے فری مین ناؤ، تم نے مجھے بھی شریک نہیں کرنا ہے، لا تشرک باللہ کا مطلب ہے کہ اب میں تمہارے لیے صرف ایک ماں ہوں یا باپ ہوں، اب تم نے میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے جو اللہ نے تمہیں بتایا میرے ساتھ کرنا ہے، احسان کرنا ہے، کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، اف نہیں بولنا ہے، بس یہ چیزیں بتائی ہیں اللہ نے، باقی تم احسان کا مطلب ایک کیٹیگری ہے نا احسان کی، کہ احسان کے طریقے پہ کرو، جو بھی کرو گے خوبصورتی سے کرو گے، جو بھی کرو گے، پیسے دو گے، فائنینشیل سپورٹ کرو گے، ایموشنل سپورٹ کرو گے، گھر میں رہو گے، نہیں رہو گے، الگ گھر میں رہو گے، سیپریٹ ہو جاؤ گے بیوی کو لے کے، کوئی مسئلہ نہیں، لا تشرک باللہ کا مطلب ہے کہ میں آئی ایم نو بڈی ان یور لائف ناؤ، اب جو کچھ بھی ہے اللہ ہے، اب جو کچھ بھی ہے اللہ کے مطابق دیکھنا ہے، اللہ نے تمہیں رائٹ دی ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ، تو تمہارا یہ بنتا ہے لے کے جانا، نہ کہ یہ کہ لا تشرک باللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو، توحید کیسے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ توحید ہم تو مسلمان ہیں اور تم جو ہو نا اب تم ساری عمر ہمارے ساتھ ہی جمے رہو گے، بس اب ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں تمہارے علاوہ، تو ہمارا جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر لا تشرک باللہ کہنا بنتا ہے ہمارا، میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا تمہارے علاوہ، میں اپنے بیٹے سے کہہ سکتی ہوں کہ بیٹا تمہارے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں کہوں میرا لا تشرک باللہ سیکھو، نہیں سکھا، وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا، وہ سیکھے گا بھی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں سے سکھا دے اس کی ہدایت کا سامان کر دے، میرا تو کباڑا کر دیا میں نے تو اپنے بیٹے کا کباڑا کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کو تھوڑا سا ہم ایک اور دیکھیں گے، کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ پیرنٹنگ کے لیے بہت ضروری ہیں آج کل کے معاشرے میں، جبکہ میں اتنا بگاڑ دیکھ رہی ہوں پیرنٹنگ کا، اور نظر آ رہا ہے ظاہر ہے جب آپ کے بچے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں میرا بیٹا نمازیں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آپ نے، اور بچپن سے میں آپ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے صرف اس کے کھانے کی فکر کی، آپ نے اس کے ایگزام کے نمبروں کی فکر کی کہ 2 نمبر کم کیوں آئے، 3 نمبر زیادہ کیوں آ گئے فلاں بچے کے، آپ نے ساری فکریں ہی اس میں گھلا کے رکھ دیں، تو اس بچے نے جب 14ویں 15ویں 16ویں سال کے بعد جب پر نکالے تو اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے احسان کا رویہ نہیں اختیار کیا، تقویٰ نہیں دکھایا ہے، وہ ڈرگز میں لگ گیا، تو کیوں لگا ہے، تو یہ اگر آپ لوگ ابھی تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں گے، اب یہ تھوڑی سی کانشیس پیرنٹنگ کر لیں گے تو آپ کو 14 15 سال بعد کم مسائل کا سامنا کرنا، مسائل ہوں گے، جو دور جا رہا ہے دجال کا جو دور ہے، آنے والے دور کے بچے ظاہر ہے ہمارے لیے چیلنج ہی رکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ابھی سے تھوڑی سی تیاری کریں، تو کیسے کانشیس پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے تھوڑا سا اس پہ ہم کل ڈسکشن کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگ خود بھی کوشش کریں کہ ان آیات پہ غور و فکر کریں، کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو آپ نے اپنے اندر وہ کوالٹی لے کر آنی ہے شکر گزاری کی، اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے شکر گزاری سے، پھر یہ کہ یعظہ کرنا ہے اپنے بچے کے ساتھ، آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ بنانی ہے، بانڈنگ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ می ٹائم کریں یا اس کے ساتھ ڈیٹ لنچ کریں کہ اب میں بیٹے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہوں، آج کل چل پڑا ہے نا یہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لنچ ٹائم ہے آج ہمارا میل ٹائم ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا اپنے بچے کے ساتھ 5 منٹ بیٹھنا، لیکن اتنا اچھا ٹائم دینا کہ وہ جب آپ کے پاس بیٹھے تو وہ اس کو خود کریونگ ہو گیا مما اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا مجھے 10 منٹس کب دیں گی، یعنی کہ مما اتنا بزی رہتی ہیں یا مما جو ہے نا جب بھی بیٹھتی ہیں وہ اتنا ان کے پاس سے مجھے اچھی وائبز آتی ہیں کہ وہ 5 منٹ بھی میرے لیے بہت ہیں، کچھ لوگ لنچ ڈیٹ پہ جا بھی رہے ہوتے ہیں وہ اتنا چیخ پکار بچوں کو اسکول سے پکڑ کے اور جلدی کرو آج ہمیں لنچ کرنا ہے اور ریسٹورینٹ میں جانا ہے آج کیا کھانا ہے تم جلدی بتاؤ، اور یہ می ٹائم چل رہا ہے بچوں کا، می ٹائم بھی نہیں چل رہا ہے، ڈیٹ چل رہی ہے بچوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ بھی ڈیٹ ہماری ایسے چل رہی ہے، جبکہ گھر میں ہم
سب کے ساتھ رہ کے بھی میاں کے ساتھ وہ وقت گزار سکتے ہیں کہ وہ سب لوگوں میں بیٹھا ہوا جو ہے ہمارا شوہر کریونگ کر رہا ہو کہ میں اپنی بیوی، مطلب میری بیوی میرے پاس ہو. اور میں ایسے فیملیز کو جانتی ہوں، ایسے کپلس کو جانتی ہوں کہ اگر سب کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ سب کے ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں وائفز، اور وہ اپنے وہ کہتی ہیں چلو میں چائے بنا کے سب کے لیے لاتی ہوں، تو شوہر کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹھی رہو تم مت جاؤ. یعنی کہ وہ ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اتنے پبلک میں بھی اٹھ کے بیوی جائے. اور اکیلے بھی بیٹھے ہوں ہم اپنے شوہروں کے ساتھ، اور شوہر کہتا ہوتا ہے چل چائے بنا کے لے کر آؤ، کافی بنا کے لے کر آؤ کہ جان چھوڑو میری. تو یہ سب چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو ہم اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے معاملات بچوں کے ساتھ کیسے کریں گے. بچوں کی جو ایک ایج ہے اس میں خاص ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے پولائٹنس کا، پھر ایک رویہ ہوتا ہے ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ ہم سختی کا معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے نماز کے لیے بھی حکم آتا ہے 10 سال کے بعد جو ہے ہم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے. تو وہ بھی سختی کب ہوگی کہ ظاہر ہے وہ ہمارا اپنا رویہ اتنا فرم ہوگا، ہم دین پہ اتنے ہوں گے تو بچوں کو پتا ہوگا کہ امی ابو اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرنے والے. ان کو یہ چیٹنگ یا ہمیں ڈبل کراس کرنا، یا ہمارا جو ہے وہ لیک آف اٹینشن ٹورڈز دین جو ہے، یا قرآن کی طرف ہماری اٹینشن نہ ہونا ہمارے ماں باپ کو اپسیٹ کر دیتا ہے. تو وہ بھی ہمارا نظر آنا چاہیے. بہت زیادہ پولائٹ ہونا بچوں کے ساتھ، یا بہت زیادہ فرم، یا فرم تو اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ اسٹرکٹ ہونا بچوں کے ساتھ، دونوں چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. تو ان کو وہ جو واز ہم کریں گے نا بچوں کے ساتھ، یائزہ جو ہو رہا ہوگا اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تھوڑا سا کل ہم اس کو دوبارہ ضرور دیکھیں گے، اور وہ یہی دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یائزن کا لفظ استعمال نہیں کیا، یائزو کا لفظ استعمال کیا، وچ مینس کہ صرف نصیحت نہیں کی بلکہ فالو اپ بھی کیا. ٹھیک ہے، یائزو کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں اپنے بچے سے کہوں کہ بیٹا آپ نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا، اور کہہ کے فارغ ہو گئی، تو یہ ہو گیا وائز. اگر میں اس کو 2 دن بعد بھی کہوں کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے 2 دن پہلے کیا کہا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا، آپ نے اس کے بارے میں کوئی پلان کیا، کوئی روٹین میں اس کے بارے میں کچھ ایڈ کیا کہ ہاں میں اس کو، فار ایگزامپل آپ اذکار نہیں کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے نا وہ سچ بولنے میں تھوڑا سا آپ ہچکچا رہے ہیں کچھ، تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ پلان کیا ہے، آپ نے کوئی دعا اس کے لیے یاد کی کہ میں سچ بولنا شروع کر دوں کچھ. تو فالو اپ کرتے رہنا انٹل اور انلیس وہ روٹین میں اس کی چیز آ جائے، اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے یائزہ. یائزہ عربک ٹرم میں بہت واسٹ اس کی وہ چیز ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل دوبارہ سے ریوائز کریں گے. باقی آپ لوگوں کے کوئی بھی اس حوالے سے سوال ہوں تو چیٹ کھول دی جائے گی کل انشاء اللہ. شروع میں آپ لوگ سوال کر دیجیے گا، اگر آپ گروپ میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے گروپس میں سوال کر لیجیے گا پیرنٹنگ کے حوالے سے. کیونکہ ہمارا کام صرف اپنے بچوں کو پالنا نہیں ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم امت کا سوچیں. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے بچے نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہیں ہم ان کو دے دیں. اور بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے اپنے بچوں سے زیادہ ہم جب دوسرے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ وزڈم اس میں دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہماری میچورٹی اس میں آ رہی ہوتی ہے، اور ہماری زیادہ اچھی بانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور بچے بھی، ہمارے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے، ان کے اچھے کاؤنسلر ہیں یا وہ ہمارے اچھے کاؤنسلر ہیں، تو بچے بھی ہم سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں کہ میری امی یا میرے ابو جو ہیں وہ ہر ایک کے مسئلے یا ہر ایک کی بات سننے، لوگ ان کو اپنی بات بتانا پسند کرتے ہیں. میری امی ابو کو لوگ اپنی مسئلے بتاتے ہیں اور ان سے مشورے لیتے ہیں، تو اس بچے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کہیں اور جا کے اپنے مسئلے بتانے کی، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ، لیکن اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امی نے آگے کہا بھی وہ تو اس کا فون آ گیا تھا 2 گھنٹے میرا دماغ چاٹتا رہا، وہ یہ اپنے مسئلے بتا رہا تھا اور یہ کر رہا تھا، اور میں تو بس اس کے اپنی حرکتیں ایسی ہیں، یہ وہ بچہ آپ سے سیکھے گا کچھ؟ وہ آپ سے یہ سمجھے گا کہ میری امی جو ہیں وہ کسی کی کاؤنسلر ہو سکتی ہیں؟ وہ تو آپ اپنی بات بھی کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ضرور سیکھیں کہ آپ، لوگ آپ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنی بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیویاں اپنے شوہروں سے ہوتی ہیں شکایتیں، شوہروں کو بھی بیویوں سے ہوتی ہیں، لیکن اتنے انٹروورٹ ہوتے ہیں یا ایسے ڈھکی چھپی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے. شوہر بیچارے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بیوی کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ میں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، میں یہ چاہتی ہوں، اور وہ ایگزیکٹ بات نہیں بتاتی ہیں، اور شوہر بیچارے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے خوش کر لوں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں نے اس موقع پہ تھوڑی نہ کہا تھا، میں چاہتی تھی اس موقع پہ آپ ایسا کریں، اور میں تو وہ اس موقع پہ یہ بات کر رہی تھی، آپ نے اس وقت یہ کر دیا. وہ بیچارے ہماری خوشی کے لیے وہ چینج لے کر آتے ہیں اپنی ذات میں، اپنی اس چیز میں ہمیں خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ بات ایگزیکٹ پہنچائی نہیں ہوتی ہے، یا ہم اپنے یہ بس ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان مومنٹ سے خوش ہوتے ہیں، ہم ایز اے پرسن ان کو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز اپیل کرتی ہے. ہمیں آپ کا ٹائم دینا، ہمیں آپ کا اچھا لسنر ہونا اپیل کرتا ہے. تو ان کو ہم چوری چھپے موٹر سائیکلوں میں اور گاڑیوں میں لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ذرا میرے ساتھ چلیں، مجھے آج یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، حالانکہ دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ٹائم دیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ میری بات سنیں. تو ہم صرف یہ بھی بتا دیں گے تو ایک کمرے میں بھی بات ہو سکتی ہے اور آپ کی تشنگی دور ہو سکتی ہے. تو یہ اپنی ڈائریکٹ بات کرنا، بچوں کو ڈائریکٹ بات سکھانا کہ ماں باپ ڈائریکٹ بات کیسے کرتے ہیں، یہ بچوں کو آپ سے سیکھنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سے سیکھیں بچے کہ ڈائریکٹ بات کیسے کی جاتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کے تھوڑی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے صبح اٹھی تھی تو مجھے چکر سے آ رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا،
وہ ہم بات تھوڑی نہ کرتے ہیں، بگیسٹ تو طریقے سے نہیں لوگوں کو ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی پوائنٹ آف ویو نہ مل رہا ہمارا، ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ایگزیکٹ بات بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا ہوا، میں اٹھی تو میں نے کھایا تو مجھے ایسے متلی فیل ہوئی، ایک ایک چیز بتاتے ہیں ایگزیکٹ، تبھی وہ ہماری باتیں سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے کہ آج کل آپ یہ وائرل چلا ہوا ہے، آپ نے صحیح سمٹم بتائے ہیں، تو یہ سمٹم آپ نے اپنے بچے کو بھی بتانے، شوہروں کو بھی بتانے، اور لوگوں کے سمٹم بھی سمجھنے، اپنے بچوں کے سمٹم سمجھیں، ان کے خیر خواہ ماں باپ بنیں، پلیز لا تشرک باللہ، اپنے آپ سے ڈیٹیچ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اپنے سے ڈیٹیچ کریں، تو آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو۔ جنید جمشید کی جو نعت ہے نا کہ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تو اللہ کا نام جب دل میں جب کہیں سنائی دے تو دل دھڑک ہی نہیں رہا ہوتا، البتہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ ساس جو ہے نا وہ میرا نام لے رہی ہے، یوشا نے یہ کیا، تو فوراً دل دھڑک جاتا ہے، رک کے سنتے ہیں کہ کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے جو کسی سے کر رہی ہیں وہ، ہے نا، دل کس بات پہ دھڑک رہا ہوتا ہے، بچوں کا نام آ جائے تو فوراً دل دھڑکتا ہے، اچھا میرے بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام آ جائے تو دل دھڑک جاتا ہے، اچھا اس کے بارے میں کیا بات آئی ہے، کیا نہیں جو ہے نا وہ کنٹروورسی چل رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پکارا جائے اور میرے دل کی دھڑکنیں اس پہ اس اوپر نیچے ہونا شروع ہوں تو یہ ہے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب میرے شوہر میرے دل سے نکلیں گے، نکلنے کا نہیں نفرت ہو جائے گی، بس یہ کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ایک اچھی میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپنی دے دی ہے، وہ مجھے اچھا فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، ایموشنل سپورٹ کرتے ہیں، فزیکل سپورٹ جو بھی وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں وہ ہے ان کی طرف سے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہی کی ناٹ میک می ہیپی، ہی کی ناٹ میک می سیڈ، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خوش رکھیں گے، میرا سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے میں اداس ہوں گی، میری نماز مس ہو جائے گی یا میری نماز اچھی نہیں ہوگی تو مجھے اداسی ہوگی، شوہر کچھ کہہ دے یا نہ کہے تو اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں لا تشرک باللہ۔ اگر یہ مجھے میری امی یا میرے ابو یا آپ کی امی آپ کے ابو بچپن میں بتا دیتے نا تو ہم شوہروں اور ساسوں اور دوستوں پہ ڈپینڈ نہ کرتے، پھر ہمارے ہارٹ بریک نہ ہوتے، پھر ہم ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ ویسے ہی رہتے ہیں، ان کو کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یا فلسطین میں دیکھ لیں کچھ لوگوں کی، وہ سامنے پورے پورے خاندان اجڑے پڑے ہیں اور وہ اللہ اکبر کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لینا ہماری شہادتیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو فرق، ان کو پتہ ہے یہ نہیں میں مر جاتا، میں نہیں مر رہا تو یہ مر گئے، ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اتنے ریئلسٹک اور اتنے جینوئن قسم کے لوگ ہیں وہ۔ ہمارے البتہ ہم ایک ایسی فیسینیشن میں اور ایسے ببل میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، اس لیے ہم ڈپریس بھی ہو رہے ہیں اور بچوں کو بھی کر رہے ہیں۔ تو لا تشرک باللہ کو کل دوبارہ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پیرنٹنگ اور شرک جو ہے کہاں کہاں آ رہا ہے، اور آپ خود آج دیکھیے گا کہ آپ اللہ کی وجہ سے کس کس صفات میں اللہ کے ساتھ شرک لوگوں کو ٹھہرا رہے ہیں، آج آپ آبزرو کریے گا اپنے آپ کو تو آپ کو 10 سے زیادہ چیزیں سمجھ آئیں گی، کیونکہ آپ کا توکل کس پر ہے پتہ چل جائے گا، آپ کی جو خوشی ہے وہ کس میں ہے پتہ چل جائے گا، آپ کو غم کس نے دیا وہ پتہ چل جائے گا، تو اللہ تو کہیں بھی نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا، بہت دور ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت دور ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو تو آپ انجوائے نہیں کر رہی ہوں گی، شکر کرنے والا انسان اللہ کی نعمت کو اللہ کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے دے دیا، آپ جب آج بائٹ بنائے نا تو اپنی انگلیوں کو جب آپ یہ بائٹ روٹی توڑنے کے لیے یا چاولوں کا نوالا بنانے کے لیے جب یہ انگلیاں مڑیں گی نا تو اس پہ آپ کو جب کہیں گی نا الحمدللہ میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی انگلیاں ایک خاص طریقے سے یہ 3 انگلیاں 4 انگلیاں جوڑ کے ایک بائٹ اپنے منہ میں بنا سکوں، تو جب یہ الحمدللہ بولیں گی تو پھر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کیا بھنڈی کھا رہی ہیں یا آپ کوئی چرگا کھا رہی ہیں، آپ کو یہی بڑی انرجی لگے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کو فوڈ پائپس لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کھانا کھانے میں ان کو دقت محسوس ہو رہی ہے، ہاضمے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں اس سے بعد وہ دوائی کھاتے ہیں کہ ہمیں ہاضمہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو فیل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، لا تشرک باللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کل سیم ٹائم پہ سیشن ہوگا، کل یا تو ہم سیرہ سٹارٹ کر لیں گے یا کل ہم اسی کی کنٹینیوشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا گروپس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔